اچھا یہ ابھی جو ہماری گپ شپ لگ رہی تھی اور یہ جو آپ پنگے لیتے ہیں نا، یہ ابھی لیٹسٹ پنگا کون سا چل رہا ہے ذرا مجھے تو پتا ہے. میں بالکل نہیں، میں نے ابھی آپ لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے کہا چلو اب بجائے یہ کہ ہم اس کو بیہائنڈ دا کیمرہ ڈسکس کریں تو وائی ناٹ ان فرنٹ آف دا کیمرہ. تو یہ کیا لیٹسٹ پنگا کیا چل رہا ہے اس کو اپنے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنانا ہے. بس وہ تو تب جتنا مسالے دار ہوگا. ایکچولی اب کافی زیادہ لوگوں نے نا کال بھی کر کے کہا قاسم اس کے اوپر مزید بات مت کرو. اچھا ہاں اشام بھائی نے بھی کال کی تھی کچھ دن پہلے کہ ہوا کیا ہے، پنگا کیا تھا؟ اگر ریکارڈنگ اس کو آپ نے ریکارڈنگ میں ڈالنا پہلے مجھے وہ کلیئر ہاں آپ خیر ریکارڈنگ والا ورژن بتا دیں. کیونکہ ایکچولی وہ پھر کیونکہ میں بڑی کچھ لوگوں کی نا عزت کرتا ہوں، صحیح تو ہے. پھر وہ یہ نہ فیل کریں کہ جی میں آیا تھا اسپیشلی اس کیونکہ یہ بہت زیادہ چل گیا ہے، مطلب وہ ایک تھوڑا سا بڑے لیول پہ چلا گیا ہے. خدا کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ پنگا کیا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا انڈسٹری میں ہوں. ہر کسی کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. عمران آپ کو پتا ہے کیا پنگا ہے؟ سیریسلی یہ ابھی جو بیہائنڈ دا سین آپ لوگ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کیا پنگا ہے، اور دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ آپ پنگے بہت لیتے ہیں. تو میں نے کہا میں نہیں لیتا. اچھا ہوا کہ ابھی ریسنٹلی یہ کیا پنگا چل رہا ہے؟ میں کیونکہ بائی پروفیشن نا میں فرنٹ اینڈ ڈیولپر خود کو کہتا ہوں اور میں ہوں زیادہ میرا کام اس میں ہے. بیسک ٹھیک ہے میں کمپنی چلاتا ہوں بہت ساری چیزیں، بٹ جس چیز کو میں مطلب بہت پیار سے کرتا ہوں نا وہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. تو میں گرافک سرچ کرتا رہتا ہوں ایز اے ویب ڈیزائنر یا ایز اے ویب ڈیولپر. تو مجھے کہیں نہ کہیں انیبلر کا لوگو نظر آیا کسی اسٹاک ویب سائٹ پہ $20 کا بک رہا تھا. اوکے تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ان کا لوگو کوئی کیسے بیچ سکتا ہے. مزید جب ریسرچ کیا، آپ کو پتہ ہے گوگل کے بہت سارے الگوریدمز ہیں، آپ کے اس کو امیج اپلوڈ کر دیں وہ بتا دیتا ہے یہ امیج کہاں پڑی ہے. بالکل. تو مجھے 200 ویب سائٹس اور ملی. پھر میں نے جب اس کی ڈیٹس وغیرہ سرچ کی تو وہ کچھ تو ایسے تو 2015 میں بنے ہوئے تھے، مطلب انیبلر سے پہلے وہ لوگو بنا ہوا تھا. تو میں نے اس کا لنک ایک ان میں سے کسی ایک ویب سائٹ کا فیس بک پہ ڈال کے صرف لکھا ہیلو انیبلرز، دیٹس اٹ. اچھا نہ میں نے ان کو ٹیگ کیا نہ اچھا مجھے یہ تھا کہ وہ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ اس کو کلیم کریں گے کہ یار اس کو ہٹا دو، مطلب میرا یہ پرسیپشن تھا. مجھے نہیں تھا پتا. کچھ گھنٹے ہوئے تو ٹک 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 کامنٹس آنا شروع ہو گئے، پوسٹ شیئر ہونا شروع ہو گئی ہے. ثاقب بازار نے آ کے نا وہاں پہ ایک چول مار دی. یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں میں؟ آپ ہر قسم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اوکے اوکے وہ ہوتا ہے نا تھوڑا کچھ نہیں بھائی ہمارا بڑا اوپن اینڈڈ ہے. ہاں البتہ اگر کوئی گالی والی دے وہ ہم ٹو لگا دیں گے. پھر بھی آپ نے چلے ٹھیک ہے. تو اس نے آ کے نا کچھ ایسی باتیں کر دی وہاں پہ جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جیسے کہ کیا کہا اس نے؟ میں نے وہ کمنٹ بائی دا وے نہیں پڑھا نہ مجھے سنس پتا ہے. تو میں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. کورونا کے اندر کیا ہوا تھا کہ کچھ مولوی حضرات کو کہا جا رہا تھا مسجد کو بند کر دیں، تو وہ بند نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے نہیں کچھ ہوتا ہی نہیں کرونا ورونا یا نا ہم پڑھائیں گے نمازیں. تو پولیس کیا کر رہی تھی، یہ گورنمنٹ ان کو اٹھاتی تھی، تھوڑی ان کی دھلائی کرتی تھی اور پھر وہ ایک ریکارڈ بیان کرتے تھے. اس کا ایک نام کہتے تھے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی چیز استعمال کی وہاں پہ، کیونکہ میری داڑھی ہے تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو ٹارگیٹ کر کے انہوں نے لکھا کہ اس بھائی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے. پھر آگے ایک لڑکے کو اپنے کو ٹیگ کیا کہ ان کو لیگلی سو کرو، اور کچھ اور انہوں نے باتیں کر دی اس طرح کی نا جو کہ ان کو ایز اے مطلب وہ میں ابھی بھی اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے یہ لگا کہ وہ تھینکس بولیں گے یا اگر پہنچ گئی، حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی تو اتنی فالوئنگ ہے. میں کبھی ملا بھی نہیں تھا ثاقب سے، نہ مجھے پتا تھا کہ ان کا ایگزیکٹلی وہ کیا بزنس ہے، اتنا مجھے نہیں پتا تھا. ایکسٹریم والوں کا تھوڑا سا پتا تھا کیونکہ میں ریلیونٹ نہیں ہوں ان سے. میں بالکل ایک 360 ڈگری ڈفرینٹ میرا وہ بزنس ہے جو میں کرتا ہوں. تو بہرحال اس کے اوپر جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے پھر اس کے اوپر ریکارڈ کر دیا ایک ویڈیو کہ یار میں نے تو اس طرح سے آپ کو بات کی تھی، اور انہوں نے پبلکلی ڈال دیا فیس بک کے اوپر نا. وہ پھر کافی زیادہ آگے چلا گیا اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا، اور انہوں نے بعد میں پھر کیا کیا، وہ کمنٹ اپنا ڈیلیٹ کر دیا اور مجھے میسج کیا ثاقب نے. ثاقب سے غلطی یہ ہوئی کیونکہ دو گروپس ہیں، ایکسٹریم کامرس اور انیبلرز، ان کی آپس میں چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو وہ کوشش کرتے ہیں ڈاؤن گریڈ کرنے کی. اچھا میں تو سمجھا تھا بڑا کولیبریٹ کرتے ہوں گے، بڑی اچھی کمپیٹیٹرز ہیں لیکن بہت ان ایتھیکلی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. جی اچھا. تو اور میں نے نا ان دنوں اپنے فیس بک کے اوپر پچھلے 1.5 مہینے کی بات ہے، میں نے تصویر لگائی ہوئی تھی ایک ملنگ کی، وہ مزار پہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے پینٹنگز بڑی اچھی لگتی ہیں. تو ایک ملنگ تھا ہاتھ میں مٹکے لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی. تو ثاقب کو شاید لگا کہ میں ایکسٹریم کامرس کا کوئی چیلا ہوں اور میں جان بوجھ کے ایسا کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو ڈیفیم کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ اس طرح سے نا.
تو انہوں نے پھر جا کے یہ بات اس طرح سے کر دی. بعد میں جب انہوں نے دیکھا انڈسٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں, سلیم غوری سے لے کے نیچے تک جو فری لانسر, سب میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور میں سوشلی بہت ایکٹیو ہوں. ان کو پہلے شاید آئیڈیا نہیں تھا اس بات کا, غلط فہمی میں وہ ہوتا ہے, کبھی کبھی برا ٹائم چل رہا ہوتا ہے, آدمی کچھ بھی جا کر دیتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے کر کیا دیا نا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ زیادہ بات پھیل گئی, وہ غلط فہمی میں وہ چیز انہوں نے کر دی, کیونکہ انہوں نے کسی عام آدمی کو کیا ہوتا ہے نا, جس کی کوئی مطلب کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اس کو, تو شاید یہ بات ہوتی نا. تو ابھی کیا کچھ سب کچھ سیٹل ہو گیا ہے؟ انہوں نے اپالوجی نہیں کیا, انہوں نے مجھے میسج کیا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے وہ آپ کو بولا ہی نہیں ہے, میں نے بولا ہے ان کو جو ریسورسز ہمارے بیچ رہے ہیں, ہمارا لوگو بیچ رہے ہیں. تو میں نے بولا بھائی آپ کو کیسے پتا وہ مولوی ہے یا اس کی داڑھی ہے؟ سافٹ ویئر اپڈیٹ تو آپ نے میں نے لکھا ہوا ہے, اور آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہوئی, اس بھائی کو تھریڈ کرو, اب وہ پبلکلی اس کو سو کرو, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی آپ نے باتیں کی ہیں وہاں پہ, تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور یہ جو جس طرح آپ نے بتایا, آپ کی نیت تو یہ نہیں تھی کہ یار میں ان کو ڈیفیم کروں. آپ تو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ لوگو مختلف ویب سائٹ پہ آپ کا بک رہا ہے, تو یہ کیوں بک رہا ہے, تو جاؤ ذرا انویسٹیگیٹ کرو کون بیچ رہا ہے, کیوں بیچ رہا ہے. یہ تو آپ کی ٹریڈ مارک ہے نا. ایکچولی ان کا نا ایک جو ان کا کمپٹیٹرز ہیں ایکسٹریم والے, وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مجھے بعد میں پتہ چلی, وہ ان کو کہتے ہیں یہ ہر چیز کو کاپی کرتے ہیں. ان کا بزنس آئیڈیا کہیں سے مطلب ان سے کاپیڈ ہے. ایکسٹریم کامرس کے جو وہ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ان کو کاپی کر رہیں, پہلے وہ کرتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ ان کو نا ایک تھریٹ فیل ہو گیا کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارا جو لوگو ہے وہ پبلکلی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اور غلطی ان سے یہ ہوگی, یہ اگر کامنٹ نہ کرتے نا تو شاید لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا. اب تو یہ کنفرم ہو گیا کہ انہوں نے لوگو وہاں سے کاپی بائی کیا ہوگا. اوبویسلی میں یہ نہیں کہتا وہاں سے کاپی کیا ہے. تو لیکن بائی کرنے کے بعد کیا کوئی بھی اسٹاک اس طرح کا لوگو پرچیز کرنے کے بعد آپ اس کو اگر پراپرلی رجسٹرڈ کراتے ہو پاکستان میں, کیونکہ پاکستان میں ہے نا یہ برانڈ, تو اس کے بعد وہ ویب سائٹ پر وہ فردر بک سکتا ہے کوئی؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ویب سائٹ پہ نہیں ہے. اچھا, وہ 200 سے زیادہ ویب سائٹس کے اوپر وہ اویلیبل ہے. وہ میں نے جو ویڈیو بنایا نا, پورا میں نے تو ڈاکیومنٹری بنا دی ٹاپک کے اوپر. میں نے ساری ویب سائٹس بھی دکھا دی, دیکھیں یہاں پڑا ہوا ہے, کون کون اس کو بیچ رہا ہے, آپ دیکھ لو آپ نے کیا کرنا ہے. اور آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے وہاں سے, کیونکہ آپ نے اسٹاک بائی کیا ہے. اسٹاک کا جب بھی کوئی مٹیریل آپ بائی کرتے ہیں آپ اس کو ریموو نہیں کر سکتے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے لیے. نہیں, لیکن کوئی بھی اگر وہ میں جاتا ہوں انیبلرز کا وہ والا کسی بھی اسٹاک کی ویب سائٹ سے بائی کرتا ہوں, لیکن پاکستان میں تو یوز نہیں کر سکتا نا, کیونکہ پاکستان میں ان کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے, رائٹ؟ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, کر سکتے ہیں. کس طرح ٹریڈ مارک اگر پاکستان میں رجسٹرڈ ہے؟ آپ نے بے شک رجسٹر کروایا ہو, لیکن وہ ایسٹ تو پبلکلی اویلیبل ہے, چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی بھی ہو. اچھا, کیونکہ آپ نے جو رجسٹر کروایا ہے وہ خود بھی یونیک نہیں ہے نا. پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے, اب اگر آپ بھی یوز کر رہے ہیں اور کوئی بھی آگے کہتا ہے کہ جی آپ کا تو رجسٹر نہیں, تو میں آپ کو ریسورس دکھا سکتا ہوں کہ یہ میں نے کہاں سے بائی کیا ہے. میں نے آپ کا کاپی نہیں کیا ہے. پرابلم تو یہاں آئے گا نا, کلیش یہاں آ گیا. لیٹس سے کہ آپ جس طرح کوئی بھی پاکستانی دراز کا وہ ہے آئیکن ہے اور کوئی اس کو استعمال کرتا ہے, جب آپ ڈسپیوٹ کلیم کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کی پراپرٹی تھی, آپ نے اس کو بنایا تھا, تو میں نے آپ کو کاپی کیا نا. اس کیس میں جو آپ بتا رہے ہیں میں آپ کو تو کاپی نہیں کر رہا, میں تو وہ سورس استعمال کر رہا ہوں جو آپ استعمال. یہ تو بڑے خطرناک بات ہو گئی. اگر کل کو کوئی بھی آتا ہے, کوئی بھی برانڈ شروع کرتا ہے, خواہ ای کامرس کی ٹریننگ کا ہی ہو, اور وہ انیبلرز کا نام اٹھا کے یوز کر لے, اور یہاں پہ یہ اس پر ٹریڈ مارک انفرنجمنٹ نہیں کر سکتے, تو یہ تو بہت زیادہ انیبلرز ہو جائیں گے مارکیٹ میں. تو پرابلم یہ ہے کہ آگے وہ اور بہت چیزیں کر رہے ہیں, انیبلرز, اسکول, اور ہر جگہ پہ وہی لوگو استعمال کر رہے ہیں. جتنے بھی وینچرز ہیں سیم لوگو استعمال کر رہے ہیں. اگر یہ اپنے لوگو کا ڈیزائن بھی چینج کر دینا, لیکن نام تو وہی ہے نا, اور ٹریڈ مارک تو نام سے ریلیٹڈ ہے. یہ اسپیلنگز جو ہوتی ہیں کسی نام سے, کسی کے برانڈ کے نام کی, وہ ہوتا ہے. لیکن وہ آئیکن, وہ گرافک بھی آپ کی پہچان کا حصہ ہوتا ہے. جیسے کہ بیک ٹو دا بیسک, آپ سمپل ٹیکسٹ میں بھی لکھ سکتے تھے. آپ نے جس طرح سے اس میں ایک گرافک, ایک آرٹ ایڈ کیا ہے, یہ بھی آپ کی پہچان ہے. بالکل, یہ بات ہے. اور باقی اگر وہ ان چیزوں میں نہ پڑتے نا تو وہ ڈسکلوز نہ ہوتا ان کا اپنا نا. اب انہوں نے خود ہی اپنے کہتے ہیں نا پاؤں پہ کلہاڑی مار دی ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, ڈیجیٹل ایسٹس ہیں, اگر آپ نے کہیں سے بھی اسٹاک بائی بھی کیا ہے, آپ سمپلی کہہ دو ہم نے بائی کیا. شاید وہ بالکل سٹارٹ والے دن تھے ان کے, اور شاید وہ کہہ رہے تھے کہ یار چلے گا نہیں, کیا چلے گا یا نہیں چلے گا وہ الگ بات ہے, لیکن شاید ایک اچھا برانڈ یا نیم بہت ٹائم لگ رہا ہوگا, بہت زیادہ, آئی ڈونٹ نو, خرچے تو اتنے نہیں ہوتے یار لوگو بننے میں, تو شاید آئی ڈونٹ نو, لیکن چلو. اچھا اس کو بس کلوز کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ڈیجیٹل ایسٹس ہیں, ڈیجیٹل کیا کہتے ہیں آرٹ ہے.
آپ اس کو اگر بائی بھی کریں، ان کی لائسنسنگ ہوتی ہے، ہاں آپ اس کو یوز، اس کے لیے آپ کو کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو اتنا وہ ہونے کی ضرورت ہے آپ کسی کو پبلکلی جا کے تھریٹ کرو میں آپ کو سو کر دوں گا، میں آپ کو یہ کر دوں گا. یار ہم بہت سارے مطلب آرٹ سے ہم بائی کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس لائسنس اس کی فیس وغیرہ ہوتی ہیں اس کی، تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو اگر آپ بھی لائسنس خرید لو تو انیبلرز ہر جگہ یوز کر سکتے ہو آپ، تو روکنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. اوبویسلی کوئی نہیں روک سکتا. لیکن میرے خیال میں وہ اگر غصہ بھی ہوئے تو شاید ان کو ٹریڈ مارک مل گیا ہو، پاکستان کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس ہے نا، شاید ان کو مل گیا ہوگا. آپ نے چیک کیا ان کو ملا ہے انیبلرز کا؟ میں نے چیک نہیں کیا، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کو مل بھی گیا ہے نا تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جو سو کرنے کی بات وہ کر رہے تھے پھر تو وہ انویلڈ ہو گئی نا. ایک تو ان کو یہ تھا کہ ان کو لگا کہ آگے کوئی جالا ہے ایکسٹریم کامرس کا نا، تو میں اس طرح کی بات کروں گا یہ ریموو کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا. انہوں نے جب بات کی نا اس کو سو کرو اور اس بھائی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور ابھی تو بس معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، ابھی تو کچھ شور نہیں ہو رہا، ابھی تقریباً ٹھنڈا ہو گیا. لیکن میں ریسنٹلی پچھلے ہفتے ایکسپو ہوا تھا لاہور کے اندر آئی ٹی کا، میں وہاں پہ گیا، میرے ساتھ کافی لوگ تھے. وہاں پہ ایک ان نون پرسن میرے پاس آیا اور اس نے کہا آپ نے جو ویڈیو لگایا تھا نا وہ منسٹری تک پہنچ گیا ہے اور ان کے بزنس ماڈل کو اب ریویو کیا جا رہا ہے. وہ کافی لوگ تھے میرے ساتھ، ان کو اب دیکھا جا رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں آپ کا ویڈیو کہاں تک پہنچ گیا، یہ انہوں نے مجھے بات کی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہونے والا. تو میں نے ان کو بولا کہ میں پبلکلی اس پہ بات کر سکتا ہوں، مطلب میں مزید اگر مجھے ان کا نظر آتا ہے کچھ جو کہ ہو رہا ہے میں بات، کیونکہ میرا پنگا لینا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن سنس انہوں نے یہ کر دیا ہے تو کیا اس کے اوپر مزید، انہوں نے کہا آپ کھل کے بات کریں، کوئی ٹینشن نہیں. ان کے بزنس ماڈل سے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چیز وہ پڑھا رہے ہیں آر دے آن دا رائٹ ٹریک. بیکاز آپ نے کہا کہ منسٹری آف کامرس جو ہے اس کو ریویو کر رہی ہے کیا ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں، تو ایکٹیویٹیز تو وہ ساری صحیح کر رہے ہیں نا. ایکٹیویٹیز آپ، مجھے تو جتنا پتہ ہے، میں یہاں پہ اسلام آباد میں ان کے جو ورک ہے وہاں پہ بھی گیا ہوں، میں نے ایک اسپیچ بھی دی ہے، اور جو جتنا مجھے پتہ ہے ایکسٹریم کامرس والوں کا اور انیبلرز کا تو ٹریننگز ہی دے رہے ہیں، رائٹ؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے خطرے والی؟ بالکل وہ دے رہے ہیں، بٹ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی جو یوتھ ہے، مطلب ٹاپک تھوڑا سا ہم چینج کر لیتے ہیں، جو یوتھ ہے ہم ان کو بجائے وہ گھسی پیٹے یا وہ چیزیں سکھائیں جو دنیا 20 سال پہلے کر چکی ہے، اس سے بہتر ہے ہم ان کو وہ چیزیں سکھائیں جو کہ آنے والا فیوچر ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کیوں اپنی اتنا آپ کے پاس اسپیس اویلیبل ہے، آپ ایک ویژنری پرسن ہیں، آپ نے دنیا ٹریول کی، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کہاں پہ جا رہی ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو دوسری کمپنیز کے نیچے لگا رہے ہیں، ایفیلیشن اس کے کیا کہتے ہیں، ایفیلیٹس پہ لگا رہے ہیں، ریسیلرز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو امپاور کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس بنائیں، وہ اپنے ڈیجیٹل ایسٹس بنائیں، وہ اپنا پروڈکٹ بنائیں. اچھا یہ، اور اس کو نا بڑا طریقے سے وہ بیچتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ بزنس اسٹارٹ کریں پھر اس کو فلپ کر دیں. یہ اب خود ذرا سوچیں نا، آپ نے گائے کا بچہ لیا، محنت کی، اس کو کھلایا پلایا بڑا کیا، اب جب وہ ریڈی ہو گیا، جب آپ کو دودھ دینے لگا ہے، آپ اس کو جا کے بیچ دیتے ہیں. تو آپ اس فلسفی سے ایگری نہیں کرتے؟ میں نہیں کرتا. کوئی بھی دنیا کا بزنس مین آپ کو کبھی بھی اپنا ایسٹ اس لیے نہیں بناتا نظر آئے گا اس کو بیچے یا اس کو فلپ کرے. یار دیکھو، میں نے 4 ایسٹس فلپ کیے ہیں نا، اور میں امیزون ہی کر رہا ہوں 2012 سے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. صحیح ہے، برانڈ بناتا ہوں، اس کو بڑا کرتا ہوں، اس کی گروتھ کو بڑھاتا ہوں، اس کو اسکیل کرتا ہوں، اس کے نمبرز اچھے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اگر ایک اچھا ملٹی پلائر ملتا بھی ہے، مثال کے طور پر آپ کے بزنس کا پروفٹ جو ہے $1000 ہے، آپ نے وہ 1 سال میں اچیو کرا. صحیح ہے. اب آپ کیا کرتے ہو، آپ کا بزنس جب 2 سال پرانا ہوتا ہے نا، اور آپ کو کوئی آفر لگتی ہے کہ یار آپ مجھے اس کو 4 سال کے پروفٹ پر بیچ دو. صحیح ہے. کیونکہ یہ ایک سٹارٹ اپ نہیں ہے، یہ آپ پرائیویٹ لیبل کرتے ہو کسی بھی پروڈکٹ کو. آپ نے مثال کے طور پر آئی فون کے کور کو لے لیا اور اس پر نام لکھ دیا قاسم حسین، وہ آپ کا مثال کے طور پر برانڈ ہے. یا بیک ٹو بیسکس میں نے لکھ دیا. صحیح ہے. تو آپ بیسکلی کیا کر رہے ہو، پرائیویٹ لیبلنگ کر رہے ہو. آپ نہ R&D میں جا رہے ہو فار سٹارٹرز، آپ نہ R&D کر رہے ہو اس پروڈکٹ کی، نہ آپ کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ اتنی ضروری ہے کیونکہ آپ اتنا بڑا جو ہے کوئی مولڈ اس کا نہیں بنا رہے ہو، یا اس کا بہت بڑا MOQ کا آرڈر نہیں پلیس کر رہے ہو، اور آپ جاتے ہو سپلائر کے پاس. وہ پروڈکٹ آلریڈی جس طرح اسٹاک امیجز بک رہی ہیں نا، اسی طرح وہ یہ آئی فون کا کور ہزاروں اور مرچنٹس کو بیچ رہا ہے. ہر ایک کا اپنا لوگو ہے، اپنی ایک برانڈ آئیڈینٹی ہے. آپ جاتے ہو، آپ کہتے ہو میرا قاسم حسین والا لگا دو، چپکا دو. صحیح ہے. لگا دو، چپکا دو، وہ لگا دیتا ہے، چپکا دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، آپ کی جب انوینٹری جاتی ہے امیزون پر، آپ نے 500 دانے خریدے، 1000 خریدے، اس کی آپ مارکیٹنگ کرتے ہو امیزون کے پلیٹ فارم پہ.
ریویوز آتے ہیں, رینکنگ ہوتی ہے, سرچ انجن میں آپ رینک ہوتے ہو. ہوتا کیا ہے ایونچولی جب وہ نمبرز آپ کے سالڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کی وہ پروڈکٹ $1000 پر پروفٹ تک پہنچ جاتی ہے, تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو, آپ کرتے ہو کیا ہو کہ آپ کہتے ہو کہ یار اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 1-2 سال تک اس بزنس کو کر لیا ہے اور میں اب کیا کرتا ہوں, اس کو بیچ دیتا ہوں 2-3 سال کے پروفٹ پر. تو میرے خیال میں اگر آپ کو 2-3 سال کا ایڈوانس پروفٹ مل جائے تو بیچنا, کوئی فلپ کرنا کوئی بری بات تھوڑی ہے. آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا, تھینک یو. میرا صرف ایک سمپل سا سوال ہے, کیا آپ اس کو بزنس سمجھتے ہیں؟ بزنس بالکل میں سمجھتا ہوں. اس میں بزنس کیا نہیں ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں بزنس کے نا کچھ اصول ہوتے ہیں, جیسے کہ سب سے پہلے نمبر 1, آپ نے برانڈ بنایا, آپ نے پیج بنایا, اسٹور بنایا, جو اس کو آپ نے جا کے بیچ دیا. کتنی بار ایسا کریں گے, کتنے ناموں سے ایسا کریں گے؟ اور کیا آپ کی آئیڈینٹی بنے گی 20 سال بعد, 10 سال بعد, 50 سال بعد؟ کیا اپنے آپ کو آپ KFC کے لیول تک دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے آپ کو میکڈونلڈ, کیا دنیا کی جتنی بھی برانڈنگز ہیں, بڑے بڑے جو کارپوریٹس ہیں, کیا آپ اس طرح کرتے کرتے اس لیول پہ اپنی کوئی پہچان بنا پائیں گے؟ کوئی ٹریڈ مارک آپ کا اپنا بنے گا؟ یا آپ دنیا کو یہی بتاتے رہیں گے کہ میں نے یہ بنایا, میں نے بیچ دیا؟ یہ تو پھر یہی ہوگا نا, میں فیس بک کا پیج بناؤں, میں یوٹیوب چینل بناؤں, میں اس کو بیچ دوں. اس کو میں بزنس میں نہیں کہہ سکتا. یہ بزنس کی تھیوری میں تو آتا نہیں کہیں سے بھی. نہیں, لیکن دیکھیں اگر آپ کسی ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس بڑے لمیٹڈ فنڈز ہیں, اور اسٹارٹ اپ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اسٹارٹ اپ والی دنیا اور فنڈ ریزنگ والی دنیا نا, یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا زیادہ رسکی ہے کسی بھی نارمل بزنس کھڑا کرنے کے مقابلے میں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی یہ آئی فون کور کے بزنس کو کھڑا کرنے کی, یہ آپ شاید $2-3-4 ہزار میں آپ شروع کر لیں. لیکن اسٹارٹ اپ کے لیے آپ کو جس طرح آپ نے کہا ایک اسٹور بنانا ہوگا, یا کوئی ایپ بنانی ہوگی, یا کوئی گیم بنانی ہوگی, اور اس کے لیے ٹائم بڑا ریکوائرڈ ہوگا, اس کی پراپر R&D ہوگی. اگر میں آپ کو گیم کی مثال دوں, اگر آپ گیم کلون نہیں کرتے, یا آپ کے جو PHP ٹریول کی مثال دوں, تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 سال لگے آپ کو, اور کتنا پیسہ ویسٹ ہوا. لیکن امیجن کریں آن دا ادر ہینڈ سائڈ, اگر آپ یہ والا بزنس کر لیتے ہیں نا, اور کیا ہوتا ہے کہ چلو آپ روزانہ نہیں کر سکتے لیکن ایک بار تو کر سکتے ہو نا. ایک بار آپ نے کیا $1000, آپ کا سال بعد پروفٹ آیا, اور اس چیز کو آپ $50,000 میں بیچ دیتے ہو. امیجن وین اٹ کمس ٹو اسٹارٹنگ اے اسٹارٹ اپ, یو آلریڈی ہیو اے لاٹ آف منی. 50 لاکھ میرے خیال میں پاکستان میں 80-90 لاکھ تو بنتے ہیں. تو 80-90 لاکھ سے ایک اسٹارٹ اپ بوٹ اسٹریپ کرنا, اٹس فار ایزی. آپ کے پاس ایک جو ایمرجنسی فنڈز ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ اچھے خاصے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں, ورسز اگر آپ کے پاس صرف $4,000 ہی ہیں اور آپ کہتے ہو میں اسٹارٹ اپ میں جاتا ہوں, تو امیجن دا رسک انوالو اینڈ گیٹنگ آؤٹ آف کیش, وہ بڑا جلدی ہو جائے گا. تو ویلتھ کریشن کے لیے صحیح ہے. ہاں وہ دیکھیں, آپ اگر وہ والی پرائیویٹ لیبل پروڈکٹ بھی کرتے ہو نا, تو اس میں برانڈ بنا رہے ہو, آپ ہی کے نام سے ٹریڈ مارک ہو رہا ہے. US میں وہ اسی نام سے اس کا برانڈ بن گیا, لیکن پاکستان میں نہیں بنا. آئی کمپلیٹلی ایگری کہ پاکستان میں برانڈ نہیں بنا, لیکن US میں بن رہا ہے. اگر آپ US میں سیلنگ کر رہے ہو, UK میں بن رہا ہے, اگر آپ UK میں اس کو ٹریڈ مارک رجسٹر کراتے ہو, آپ ایون پیٹنٹ تک کرا سکتے ہو. اگر آپ اپنے پروڈکٹ میں موڈیفیکیشن کرتے ہو نا, تو آپ کو ڈیزائن پیٹنٹ ملتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ کرتے ہو جس کے لیے آپ کوئی یوٹیلیٹی پیٹنٹ لیتے ہو, مثال کے طور پر نیک بریس ہر بندہ بیچ رہا ہے, لیکن آپ نے اس میں اتنی تبدیلی کر دی, اس کی یوٹیلیٹی میں اتنی امپروومنٹ کر دی کہ آپ نے پیٹنٹ لے لیا, اب وہ پروڈکٹ اور کوئی نہیں بیچ سکتا. تو امیجن کہ آپ کو Amazon کی شکل میں ایک بہترین لانچ پلیٹ فارم مل گیا. صحیح ہے, دیکھو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے نا ای کامرس کے حوالے سے, اگر دیکھو Amazon US کی بات کر رہا ہوں, تو اگر دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس میں آپ ایک لانچ کرتے ہو اور وہ ڈیزائن پیٹنٹ بھی آپ کے پاس ہے, ایون پینڈنگ ہو, خواہ وہ ڈیزائن ہو, یوٹیلیٹی ہو, ٹریڈ مارک بھی آپ کے پاس ہے, تو اگر آپ کو وہاں سے گروتھ ملے گی, ایک بہت بڑی مارکیٹ, ورسز یہ کہ آپ اپنا شاپیفائی اسٹور بنا لو جس کو آپ ہی اپنا ٹریفک ڈرائیو کرو گے فیس بک کے تھرو یا گوگل ایڈس کے تھرو, یا اگر آپ دراز پہ لانچ کرو گے, پاکستانی مارکیٹ میں لانچ کرو گے جو کہ بہت چھوٹی ہے, تو امیجن اپ سائڈ پوٹینشیل. صحیح ہے, سٹارٹ میں بالکل آپ کرتے ہو دوسروں کی پروڈکٹ, صرف اپنا لوگو چپکا دیتے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی کرو گے. آخری سیکنڈ لاسٹ برانڈ جو میں بیچ رہا تھا نا, اس میں میرے پاس پیٹنٹ تھا. صحیح ہے, میرے پاس باقاعدہ ڈیزائن پیٹنٹ تھا, اور پیٹنٹ کی اپنی ایک رائلٹی تھی جو میں نے لی. صحیح ہے, تو کائنڈ آف اٹ از اے بزنس, لیکن اس کو آپ کو تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھنا پڑتا ہے, بیکاز آپ کو لگتا ہے نا کہ US میں ہو رہا ہے اور یہ ٹریننگ دے رہے ہیں, اور وہ ہول سیل اور ڈراپ شپنگ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ, اینڈ آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ پرائیویٹ لیبل. تو ان مائی اوپینین اٹ از اے فل فلیج بزنس. آپ Amazon پہ اسٹارٹ لو, آپ UK میں جاؤ, جرمنی, فرانس, اٹلی, نیدرلینڈز, جاپان, میکسیکو, برازیل,
تمام مارکیٹ پلیسز میں لانچ کرو. اس کے بعد ساتھ میں آپ جو ہیں شاپیفائی پر بھی ڈال دو. ایک بہت بڑا برانڈ بن گیا ہے گولی, GOLY, وہ ایپل سائڈر ونیگر گمیز ہوتی ہیں. لانچ پیڈ ان کا امیزون ہی تھا. اب پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں وہ. تو امیزون کو آپ اس طرح نہ سمجھیں کہ اگر امیزون پر آپ نے کام کرنا ہے تو بس وہ صرف امیزون پر رہے گا. صحیح ہے, آپ اس کو ایک لانچ پیڈ کے پلیٹ فارم پہ کنسیڈر کریں کہ میں اپنا بزنس یہاں پہ لانچ کر رہا ہوں. اس کے بعد اسکائی از دا لمٹ. اس کے بعد اگر آپ امیزون پہ ہوں گے تو والمارٹ, کاسکو, ہوم ڈیپو کے جیسے پلیٹ فارم پہ جب آپ بگ باکس ریٹیلرز کو دیں گے, جب وہ آپ کی امیزون کی لسٹنگ کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کو بیچنا آسان ہو جائے گا. انفارچونیٹلی مسئلہ یہاں پہ آتا ہے نا کہ جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے, جو لوگ ای کامرس کرنا چاہتے ہیں, پرائیویٹ لیبل کرنا چاہتے ہیں, ان کا ویژن بڑا چھوٹا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, بس جلدی جلدی پیسے کماؤں گا, جلدی جلدی رینک کروں گا اور فلپ کر دوں گا. نہیں, چینج کہاں پہ آنی چاہیے, جب فلپ کی بات ہوتی ہے. ایسا بزنس جب آپ فلپ کرو گے تو شاید آپ کو 24-36 کا ملٹیپل مل جائے. آپ کے پاس پیٹنٹس ہوں گے اور آپ بگ باکس ریٹیلز میں اگر ہوں گے آپ کا 100-200 ٹائمز ملٹیپل ہو جائے گا. تو ڈفرینس یہاں پہ آتا ہے. شاید ابھی جو ہمارے جو لیڈرز ہیں اس اسپیس میں اتنے بنے نہیں ہیں تو شاید لوگوں کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن سر بزنس باقاعدہ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ہمارا مین ٹاپک تھا, آپ نے بہت کمپریہنسو چیزوں پہ بات کی, مین ٹاپک تھوڑا سا ہمارا ادھر ادھر ہو گیا. نہیں, مین ٹاپک اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ بزنس نہیں ہے, تو میں اگر اس انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں پچھلے 10 سال سے, تو دیٹ از وائی میں نے کہا کہ میں اپنا اوپینین آپ کو دے دوں کہ میں اس بارے میں یہ سوچتا ہوں. میں آپ کو دیکھیں, صرف پیسہ کمانے کو بزنس نہیں کہتے نا, ہم تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا. باقی یہ سب ایلوژن ہے کہ اسٹارٹ اپ کرنا, بوسٹ اپ کرنا وہ زیادہ مشکل ہے, اور امیزون جو ہے نا بہت آسان ہے, اور ہر آدمی سکسیزفل ہو جائے گا, اور یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے وہاں پہ اب لسٹ بھی ہو جائیں گے, اس کے سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ ایلوژن ہے, میں نہیں مانتا اس بات کو. یہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. جتنی محنت آپ اسٹارٹ اپ پہ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ محنت آپ یہاں پہ کرتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ لوگوں میں ذرا ان کا جگر چھوٹا ہے, وہ اس انڈسٹری میں زیادہ ویٹ نہیں کرتے, زیادہ انویسٹ نہیں کرتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر یہ والی انڈسٹری بہت لیٹ آئی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی ٹیکنیکل جتنی بھی چیزیں ہیں. یہاں پہ لوگ اتنا جلدی سے انویسٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے, اتنا جلدی اس میں سکسیس ریٹ بھی آئی بہت. آپ مطلب آپ اس چیز کا بھی ایک وہ ہے نا ایگزامپل ہے ہمارے پاس. تو ایسا بالکل بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں. لوگ انویسٹ بھی کریں, ایون جو یوتھ ہے ہماری, جو ینگسٹرز ہیں, 20-25 لاکھ ادھار لون لے کے لوگ اس بزنس کی ٹوٹلی غلط ہے. I don't agree with. نہیں سر, نہیں, جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ لون, that is completely wrong. ہاں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات آپ نے پہلے کی نا کہ لوگ نہیں کر رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ تک لوگ اتنی انویسٹمنٹ اس کے اندر کر رہے ہیں, اور اسٹارٹ اپ کوئی نہیں کر رہا. کوئی بزنس کی فلسفی کو سمجھنا نہیں چاہتا, کوئی سافٹ ویئر کمپنی کھولنا نہیں چاہتا, کوئی IoT نہیں سمجھنا چاہتا, بلاک چین ہو گئی آپ کی, یا جتنے بھی آپ میٹاورس میں ساری دنیا جا رہی ہے, کوئی ادھر کام نہیں کرنا چاہتا. NFTs ہو گئی یا باقی جتنے بھی ماڈرن کیا کہتے ہیں IT کے الگوریدمز ہیں, ان کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. سارے اس طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر جو لیڈرز جن کو آپ نے وہ بات نہیں کر رہے, وہ کر رہے ہیں اسی بارے میں. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بات اگر اس وقت ہو رہی ہے وہ ای کامرس, امیزون اور بڑے بڑے جو سینٹرز کھلے ہیں معذرت کے ساتھ جن کا میں نام بھی لے لیتا ہوں, ای کامرس, یہ اپنا ایکسٹریم والے ہو گئے یا انیبلرز ہو گئے. اس کے علاوہ جو لوگ ان کے ساتھ شروع میں تھے اب انہوں نے اپنے پیجز YouTube چینلز بنا لیے, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو سارے پوری IT انڈسٹری نا وہ گھما کے اس طرف ان لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. پہلے ہم چل رہے تھے پچھلے 2010 سے 2020 تک ایز اے فری لانسر چل رہے تھے. اب پوری انڈسٹری جو ہے نا وہ ایک نئی ڈائریکشن میں جا رہی ہے جو کہ ای کامرس. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ رہے ہیں, میرے پاس بیسٹ ایگزامپل ہو, یہ میں نے پرسوں بھی وہ ٹویٹ لگائی تھی, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ اس کا نیم کیا ہے, بٹ اگروال ہے. ریسنٹلی ٹویٹر کا جو CEO بنا ہے وہ انڈین ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو ہمیں پتہ ہے اڈوب فوٹو شاپ سے لے کر کے مائکروسافٹ, ایپل, سارے ہی انڈینز ہیں CEO. اب ٹویٹر کا CEO بھی انڈین بن چکا ہے. اور انڈیا کتنی, مطلب انڈیا کے اندر IIT جو ان کی ایک یونیورسٹی ہے IT کی, ہارورڈ سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا وہاں پہ. تو آپ مطلب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر کے واقعی وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے, وہ لوگوں کو اس طرح سے بنا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو وہاں سے نکل رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ امیزون پہ جا کے اسٹور نہیں بناتے, وہ امیزون کو انڈین نے انٹر نہیں ہونے دیا, انہوں نے اپنے فلپکارٹ بنا دیا. امیزون ابھی تک انڈیا میں اسٹرگل کر رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کسی طرح سے وہ مارکیٹ کو کیپچر کر چل کے.
میرا جو صرف انڈیویجول کی لیول تک کی میں بات نہیں کر رہا, میں ایک بہت لانگ ٹرم کی میں بات کر رہا ہوں, ایز اے ایک ویژن لے کے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر 10-12 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, تو یہ پوری یوتھ یا پوری ہماری ایز اے قوم, ایز اے پاکستان, ہم کہاں جا رہے ہیں دنیا میں, ہم کہاں پہ اسٹینڈ کریں گے. میرے خیال سے مجھے لگتا ہے ہمیں ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہیے, میرے خیال سے ہمیں لگتا ہے ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اس نالج کے اوپر, اسٹارٹ اپس کے اوپر, بزنسز کے اوپر, تاکہ ہم دنیا میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اسٹینڈ کر سکیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں صرف امیزون کے لیے کام کروں, میں کیوں نہ یہ چاہوں کہ گورے میرے لیے کام کرے, یہ مینٹلٹی کیوں نہیں ہے ہمارے اندر. میں تو اس فلسفی پہ چلتا ہوں. اور ٹیکنالوجی, بس یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, ٹیکنالوجی سب کے لیے برابر ہے. دیکھیں نا, جو کوڈ ہم اپنا یہاں پہ پاکستان میں کرتے ہیں, امیزون میں بھی وہی کوڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, صرف پرسیپشن کا فرق ہے. ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کے انڈر کام کرنا ہے. میں نے 2014 میں اس کے اوپر بہت کمپریہنسو ریسرچ کی تھی, تبھی میں نے اپنا پروڈکٹ, میں 2 سال میں نے بھی فری لانسنگ کی, اور مجھے سمجھ آ گیا کہ دنیا آپ کو کیا فورس کرنے پہ کر رہی ہے, اور آپ نے کرنا کیا ہے, اور آپ نے جانا کس ڈائریکشن میں. تو ہم نے وہ نہیں کرنا جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ وہ کرو, ہم نے وہ کرنا جو لوگ ایکچولی کر رہے ہیں, جو دنیا جس طرف جا رہی ہے. یہ میرا پوائنٹ ہے. اگر آپ نے نام لے ہی لیے ہیں تو سنی علی اور ثاقب اظہر جیسے لوگ جب مارکیٹ میں انٹر ہوئے نا, تو اس وقت ای کامرس کا ٹرینڈ ہی نہیں تھا, کوئی سکھانے والا نہیں تھا, بلکہ کوئی کر ہی نہیں رہا تھا پاکستان سے. میرے خیال میں یہ ان لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے, یہ ایک رول ماڈل ہو گئے ای کامرس انڈسٹری کے. میرے خیال میں اب اسٹارٹ اپ انڈسٹری سے لیڈرز کو, اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز کو اٹھ کے آنا چاہیے. دیکھو, لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں جس کی ہائپ ہوتی ہے, رائٹ. آپ اگر بات کر رہے ہو کہ امیزون ہر بندے کے منہ پہ ہے, اور ای کامرس آج کل کے بزنسز کا دور چلا ہوا ہے, پہلے اگر فری لانس کا تھا, اب یہ آگے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں 2-3 لیڈر ایسے آئے جنہوں نے ہوا کا رخ اس طرف کر دیا. اب اگر لوگ چاہیں کہ یار, اب لیڈرز اگر چاہیں, صحیح ہے کہ یار اسٹارٹ اپ میں بھی تو آئیں نا. میں آپ سے کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں کہ جتنا رسکی امیزون پرائیویٹ لیبل کا بزنس ہے, اپنا پرائیویٹ لیبل برانڈ سٹارٹ کرنا دنیا کی بڑی مارکیٹ میں, پاکستان میں لانچ کرنے سے کافی رسکی ہے, صحیح ہے. اگر اسٹارٹ اپ کے فیلئر کے چانسز 90% ہے, تو آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ امیزون کے بزنس کے فیلئر کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو اسٹارٹ اپ کرنا سکھائے گا کون؟ ہمارے یہاں پر کتنے مینٹورز, ٹرینرز ہیں پاکستان میں جو کہ پراپر طریقے سے. اچھا, انکر واریکو, آپ نے انڈین کی بات کی نا, تو انکر واریکو جو ہیں, یہ ایک فاؤنڈر تھے, ایک ویب سائٹ تھی کوئی ڈیلز کی اس طرح. میں باقاعدہ ان کا کورس پڑھ رہا تھا کہ اسٹارٹ اپ پہ انہوں نے کورس بنایا ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کیسے کرو گے, آپ پچ ڈیک کیسے تیار کرو گے, آپ کو فاؤنڈرز کس طرح اپنے ساتھ آن بورڈ لوگے, مختلف امپلائی اسٹاک آپشنز کیا چیزیں ہوتی ہیں, ایوری سنگل تھنگ دیٹ یو کین تھنک آف اینڈ دیٹ از نیسسری ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹارٹ اپ نا, وہ سکھا رہے. ہمارے یہاں پر کتنے اسٹارٹ اپس ہیں, کتنے لوگ ایونٹس کراتے ہیں, فیسٹیولز ہوتے ہیں, لیکن میں نے تو ابھی تک کوئی بھی ایک ایسا مینٹور نہیں دیکھا جو کہ اسٹارٹ اپ کے بارے میں پڑھا رہا ہو, لوگوں کو سمجھا رہا ہو, لوگوں کی میں ادر دین انکیوبیٹر سینٹرز جو ہیں. کون آپ کے ذہن میں نام آتا ہے کہ جو کہ سنی یا ثاقب کی طرح لوگوں کو اس طرف پہ لا رہا ہے؟ جب اس طرح کے لیڈرز آئیں گے تو عوام ان کو بھی فالو کرے گی. جب ان کو پتہ لگے گا کہ یار یہ والا تو زیادہ رسکی ہے امیزون, یہ تو پھر بھی کم رسکی ہے, اور اس میں تو فائنانس بھی مل جاتا ہے, اس میں تو فنڈ ریز کرنا بھی آسان ہے, اس میں تو وینچر کیپٹل سے پہلے اینجل انویسٹر ہوتے ہیں, میں اپنے دوستوں سے بھی فنڈ ریز کر سکتا ہوں, ان کو ایکوٹی دے سکتا ہوں. تو جب تک دیکھو عوام کو نہیں پتہ ان چیزوں کا, نہیں پتہ, سیریسلی مجھے بھی کافی عرصے تک نہیں تھا پتہ. میں اسٹارٹ اپ کو ایک بزنس ہی سمجھ رہا تھا, وی سی ایک فینسی ورڈ تھا میرے لیے. ڈگ ڈاؤن ہوئے اور ابھی کافی انویسٹمنٹ آئی ہے, کمپلیٹلی ایگری ود یو, بہت سارے اسٹارٹ اپس میں گئی ہے, لیکن اس سائڈ سے بھی کم از کم 2-3 لیڈرز کو اٹھنا پڑے گا, یہ بوجھ اپنے شولڈر پہ لینا ہوگا کہ ہم نے یوتھ کو کس ٹریک پر ڈالنا ہے. جب تک کہ اس طرح کے لوگ نہیں آئیں گے تو سنی علی جیسے لوگ تو وہ تو دیکھو دے آر بزنس پیپل, صحیح ہے, وہ تو چاہیں گے کہ اور زیادہ لوگ آئیں. کیوں؟ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. تو اگر آپ اس سائٹ پر لوگوں کو لانا چاہتے ہیں, یا تو آپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, یا اور جو سکسیسفل پاکستان میں اسٹارٹ اپ ہیں, جس طرح کریم مافیا کا ہم نام سنتے ہیں, کچھ ایسے اور بھی مافیاز ہوں گے, مافیا ناٹ ان بیڈ سینس, جس طرح پے پال کا مافیا تھا, ٹائکون, جو کہ ارلی آپ سکسیسفل اس انڈسٹری میں سمجھ لے جو تھے. کیوں نہیں آ رہے لوگ؟ سلیم غوری جیسے لوگ,
کریم کے فاؤنڈر جیسے لوگ، بائکیا ہو گیا، ایئر لفٹ ہو گئے، ہر بندہ اپنے بزنس میں ایسا گھسا ہوا ہے کہ بس ہر بندہ اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو کس طرح اسٹارٹ اپ کا کلچر پاکستان میں عام ہوگا پھر؟ پاکستان کا اسٹارٹ اپ کا کلچر بہت بہتر ہو چکا ہے. کرونا کے اندر جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں وہ پاکستان کی ہسٹری اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. ایون کہ اس سے پہلے آئیڈیا کروڑوں کا گورنمنٹ کا، آئی تھنک پنجاب کا پلان 9 کا عمر سیف کے انڈر ایک پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا. بہت اسٹارٹ اپ کو وہاں پہ فنڈنگ ہوئی، اگر آپ نے بھی وہ دیکھا ہو. اب جا کے انڈیا نے شارک ٹینک اسٹارٹ کیا، اگر آپ نے وہ دیکھا ہے نا. مطلب اتنے سالوں کے بعد پاکستان نے بہت پہلے وہ چیز کر لی تھی. فرق جو ہے نا، جو آپ کو چیز سمجھنی پڑے گی وہ یہاں پہ یہ ہے، ایک اسٹارٹ اپ کو سکسیس تک پہنچنے میں یا یونیکارن تک پہنچنے میں نا بہت سال لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. امیزون میں بھی آپ 1-2 سال میں وہ اپنی ورتھ بنا لیتے ہیں، اس کو فلپ کر دیتے ہیں، وہاں سے پیسہ بنا لیتے ہیں. بٹ ایز اے بزنس پرسیپشن آپ کو اس لیول تک پہنچنے میں، ہر کسی کی نظر میں آنے تک، ٹھیک ہے نا. آج PHP ٹریولس کے تقریباً میری جو اپنی کمپنی ہے اس میں ہمارے ابھی اس وقت کے تقریباً 4500 کلائنٹس ہیں. پچھلے 8 سال میں ہم نے اتنے بنائے ہیں، اور اب جا کے ہم بہت اچھی جگہ پہ رینک کرتے ہیں. بعض اوقات کچھ Expedia.com جو کہ دنیا کی 2nd لارجسٹ ہوٹلس پرووائڈر کمپنی، رومز ریزرویشنس کی ہے، ہم لوگ اس سے بھی رینک کر رہے ہیں اوپر. مطلب اب اگر Expedia API کو ٹیکنیکل اس کے ورڈ سرچ کرتے ہیں تو ہم اس کمپنی سے بھی رینک کر گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، آپ کو ٹیم بنانی پڑتی ہے، آپ کو پراپر R&D کر کے چلنا پڑتا ہے، پھر آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے مارکیٹنگ کے لیے بہت زیادہ. تو وہ اتنا جلدی ہو نہیں سکتا. تو آپ کو ابھی نظر نہیں آئے گا، لیکن مارکیٹ کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. جو ان کا ایکچوئل رزلٹ ہے نا وہ آپ کے سامنے آئے گا کوئی 4 سال بعد، 5 سال کے بعد نا. باقی رہ گئی بات کہ کون لیڈرز ہیں جو اس کے اوپر کام کریں، اس میں میں بات کرتا ہوں. پاکستان میں ایک تو سکسیس سٹوریز بہت کم ہیں لوگوں کی جنہوں نے ڈیجیٹل پروڈکٹس بنائے ہوں اور ڈیجیٹل ایسٹس بنائے ہوں. اچھا، اس پہ بھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. امیزون کو بہت لوگ ڈیجیٹل ایسٹ کہتے ہیں، اس پہ بھی میں آتا ہوں، ہم بڑا کمپریہنسو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بہت کم ہمارے پاس اسٹوریز ہیں جنہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہو، ٹیم بنائی ہو اور سکسیزفل ہوئے ہوں. تو اور جو سکسیزفل ہو گئے ہیں وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، وہ اپنا بزنس میں اپنی چیزوں میں اتنا بیزی ہیں، اس کو اسکیل کر رہے ہیں، وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے، وہ اس طرف بات ہی نہیں کر رہے. بہت کم لوگ ہیں. میں اگر اپنی بات کروں، میں تقریباً 2018 سے جب میں نے دیکھ لیا کہ میرا پروڈکٹ اچھا چل گیا، میں تب سے میں سوشلی زیادہ ایکٹیو اسی وجہ سے ہوں. مطلب جو میرے سرکل میں لوگ ہیں، آپ تو ابھی ہم مطلب کنیکٹ ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، مجھے زیادہ لوگ جانتے ہی اسی وجہ سے کہ میں اسی تھیوری کے اوپر بات کرتا ہوں. اپنی کمپنی بنائیں، اپنا بزنس کھڑا کریں، ڈیجیٹل پروڈکٹس بنائیں. اسپیشلی کیونکہ میں خود بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں بل گیٹ سے. اس کی جو تھیوری ہے، مطلب اگر آپ یہ یاد کریں کہ زندگی میں پہلی بار ہم نے کب سنا کہ کوئی انسان دنیا کا امیر ترین انسان بنا تھا. آپ بل گیٹ سے پہلے یاد کریں، کوئی نام نہیں ہے ہمارے پاس نا، ایک ہی نام ہے ہمارے پاس تقریباً جتنی بھی جنریشنز ہیں ابھی تک. تو میں نے سوچا یار کیوں ایک ہی بندہ کیوں بنا دنیا کا، کیا وجہ تھی جو بل گیٹس ہر جگہ دنیا کا، بے شک اب وہ 2nd 3rd پہ جہاں پہ بھی ہے، بٹ پہلا جو ہم نے نام سنا نا وہ یہ تھا. تو اس بھائی نے کیا کیا ایسا؟ تو جب اس کو اسٹڈی کیا، اس کی پوری لائف کو سمجھا، تو سمجھ آئی اس نے ڈیجیٹل پروڈکٹ بنایا، وہ جو ونڈوز کی آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ بار بار وہی بیچ رہا ہے. اس کو ہر کلائنٹ کے لیے نیا کام نہیں کرنا، ایک ہی چیز بنا دی ہے، ایک ہی ایسٹ بنا ہوا ہے، بار بار وہی بیچے جا رہا ہے. اس کو آپ فلپ بھی نہیں کر سکتے. مطلب وہ ایسا تو وہ تھیوری مجھے بڑا اس نے انسپائر کیا. تو فلپ کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے نا کہ اب اس کے خریدار کون بائی کرے گا؟ مائکروسافٹ کو اگر بائی کرنے جائے گا $1 ٹریلین پہ ہی بائی کرے گا تو کون کرے گا؟ ضرورت ہی نہیں نا، جب آپ کا پیسہ اتنا آ رہا ہے آپ اسے فلپ ہی کیوں کرو گے؟ فلپ تک مجھے یہ لگتا ہے فلپ لوگ تک کرتے ہیں جب ان کو شاید ڈر ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا ایکسیڈنٹلی یہ سب ختم ہو جائے گا. زیادہ تر لوگ، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ایشورٹی ہے کہ آپ کا بزنس 10 سال بعد آج جہاں پہ اس کو 10x لگنے والا ہے، کبھی بھی کوئی نہیں بیچے گا. میرا یہ ماننا ہے، اور جس وجہ سے میں فلپ کرتا ہوں، ابھی تک جو 4 فلپ کیے ہیں نا پچھلے 10 سال میں، صحیح ہے. تو وہ نہیں، میں سوری کاٹ رہا ہوں، یہ بھی بتائیے گا کتنے ہیں جو کہ آپ نے بنائے لیکن وہ چلے نہیں؟ الحمدللہ سب چلے میرے کیس میں. ہاں، ہر برانڈ میں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرے ہر برانڈ میں کچھ پروڈکٹس فیل ہوئی ہیں. اب جس طرح میرا پہلا برانڈ تھا، اس میں تقریباً میری اگر ٹوٹل جو کیٹالاگ تھی نا 16 پروڈکٹس پہ مشتمل تھی، تو اس میں 6-7 فیل ہوئے ہیں. اسی طرح دوسرے میں 2-3 ہوئے ہیں، تیسرے میں 2 ہوئے ہیں، چوتھے میں 1 بھی نہیں ہوا. تو دیکھو، آپ جب آتے ہو نا ود دا پیسج آف ٹائم، آپ کو ایکسپیرینس آتا جاتا ہے. صحیح، آپ کو ایکسپیرینس آیا، آپ وہ غلطیاں نہیں دہراتے جو آپ نے پہلے برانڈ میں کی. میرے 6 اگر فیل ہوئے ہیں تو میں نے اس سے سیکھا کہ یار یہ 6 کیوں فیل ہوئے، تو اس کو میں ریپیٹ نہ کروں دوسرے برانڈز میں. پھر دوسرے میں اگر میرے کچھ ہوئے تو وہ اور وجوہات کی بنا پر ہوئے، تو وہ میں تیسرے میں ریپیٹ نہیں کیے. صحیح ہے، تیسرے میں بھی ہوں گے، کیونکہ یار ٹیکنالوجی کا بزنس ہے نا. آپ غلطیاں آپ کرتے ہو، غلطیوں سے سیکھتے ہو، موو آن کرتے ہو، امپروو کرتے ہو، امپرووائز کرتے ہو.
چوتھے میں پھر ایک بھی نہیں فیل کی. صحیح ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کی مینٹیلٹی کو تھوڑا سا درست کرنا ہوگا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں بھائی بس مجھے پروڈکٹ دے دیں کہ میں اسٹارٹ کروں. میں کہہ رہا ہوں بھائی اٹ کمس فرام ایکسپیرینس. کرائٹیریاز ایک الگ چیز ہوتی ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی پروڈکٹ کا وزن اس سے زیادہ نہ ہو, وہ الیکٹرانک نہ ہو, ایکس وائی زی ہائٹ ڈائمینشن اتنی ہو, لیکن کچھ چیزیں آپ جب تک خود نہیں کرو گے, جب تک آپ کی پروڈکٹ فیل نہیں ہوگی, آپ نہیں سیکھ سکتے. پروڈکٹ سلیکٹ کرنا اٹس ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ان دس Amazon PL بزنس. صحیح ہے. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بہت سارے لوگ, میرے کیس میں صحیح ہے میں فیل نہیں ہوں گا, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں, گنوا سکتا ہوں لوگ جنہوں نے برانڈ شروع کیا اور فیل ہو گئے, اور اس کے بعد وہ Amazon کو گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں یار Amazon پیسے ڈبونے کی مشین ہے. میرے سرکل میں ایسے لوگ موجود ہیں. تو اگر میرے نہیں ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کے نہیں ہوئے, لیکن بہت سارے لوگوں کے برانڈز فیل ہوئے. وہی والی بات ہے نا, جس طرح اسٹارٹ اپس میں فیلئر کا رسک بڑا ہائی ہے, تو Amazon PL کے اس میں بھی ہائی ہے. لیکن میں بات یہ کروں گا نا کہ اگر آپ نے بات شروع کی اپنی کمپنی پہ کہ یار اپنی کمپنی بناؤ, اپنا اسٹارٹ اپ بناؤ, لیکن ایک اس چیز کو ہائپ دینے کے لیے اور عوام الناس میں اس کو مقبول کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پورا قافلہ ہونا چاہیے. آپ کی ایک فالوئنگ اس طرح ہو کہ جہاں پر آپ ان لوگوں سے بار بار مخاطب ہو, گروپ کی شکل میں, یوٹیوب چینل کی شکل میں, پیج کی شکل میں, آپ ہر ہفتے آ رہے ہو, ان کو سکھا رہے ہو اسٹارٹ اپ کس طرح ہوتا ہے, نمبر 1 اسٹیپ کیا ہے, 2 کیا ہے, 3 کیا ہے. تو اس طرح کی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز میں نے خود نوٹ نہیں کری ہے, تو جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ سارا ٹریفک وہاں پہ ڈائیورٹ ہو گیا, اور اسٹارٹ اپ والے سین پہ آپ کوئی آنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ سائڈ لوگوں کو کول نہیں لگتی ہے. صحیح ہے, میرا تو یہ ہے. اچھا, پوری دنیا میں نا ایسا بہت کم ہوگا کہ اگر ہم انڈیا کی بھی بات لیں نا, کہ وہاں پہ لوگ ہر کوئی اسٹارٹ اپ بنا رہا ہے, کوئی Amazon میں کام نہیں کر رہا. زیادہ جو چنک ہے نا پوری دنیا میں ہر جگہ وہ ای کامرس, کیونکہ دنیا خود بھی ایک بڑے عجیب قسم کے پیراڈائم سے گزر رہی ہے کورونا کے بعد نا. تو زیادہ تر لوگ یہی ہے کہ جی اپنا کچن منی اور وہ سب ہم نے جلدی سے اس کو ریڈی کرنا ہے. فلپ کرنا ہے نہیں کرنا وہ الگ بات ہے, لیکن سکسیس سب کو بہت جلدی چاہیے. اور اسٹارٹ اپ جو ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے, محنت لگتی ہے, آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. اگر آپ شارٹ ٹرم کی بات کریں تو اوبویسلی جو آپ کر رہے ہیں نا وہ بہتر ہے, بٹ اگر آپ لانگ ٹرم پلان کر رہے ہیں, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں 20-25 سال بعد میں کہاں پر ہوں گا, میری پہچان کیا ہوگی, اس سینس میں وہ بہت ساری اور چیزیں ہیں اس کے ساتھ, اس سینس میں بہتر یہ کہ آپ بزنس کا اسٹارٹ اپ کریں, اور اس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس بنائیں, آپ کسی فزیکل پروڈکٹ میں نہ جائیں. اور ڈیجیٹل پروڈکٹ میں بھی آپ, اچھا بہت سارے لوگوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیجیٹل پروڈکٹ بنائیں, ان کے ذہن میں فوراً آتا ہے ایپل, مائکروسافٹ, بڑے بڑے الگوریدمس. میں نا کافی ٹائم سے, پچھلے 1 سال سے میں چھوٹے پروڈکٹس لوگوں کو بنانا سکھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں یہ کیس اسٹڈی اس کو دیکھ لو. اب ریسنٹلی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا, ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے میل ٹریک کے نام سے, mailtrack.io میں بھی آپ بھی یوز کرتے ہو. وہ $1 کا ایکسٹینشن ہے گوگل کا, آپ اس کو انسٹال کر لیں. گوگل میں وہ کیا کرتا ہے, جب بھی آپ کسی کو ای میل بھیجتے ہیں, اس نے کب ای میل اوپن کیا, کون سے لنک پہ کلک کیا, اس کی آپ کے پاس رپورٹ آ جاتی ہے, انسٹنٹلی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اس کو اوبر یوز کر رہا ہے, اس کو ہاورڈ یوز کر رہا ہے, اس کو کریم یوز کر رہا ہے, اس کے 80,000 کلائنٹ سے سبسکرائبرز ہیں منتھلی. اور میں نہیں سمجھتا وہ ایکسٹینشن ڈیولپ کرنے میں کوئی ہارڈلی 1 مہینہ بھی لگا ہوگا. تو آپ اندازہ کریں, یہ بھی ہے پاسبلٹی. ڈیجیٹل پروڈکٹ یا اسٹارٹ اپ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی کمپریہنسو کوئی بہت ہی ٹیکنیکل پروڈکٹ بنائیں. آپ ڈیجیٹل ایسیٹس بہت سارے فارمس میں بنا سکتے ہیں. آپ ایپل کے ایپس بنا سکتے ہیں جس کے اندر کوئی کیلکولیٹر ہو سکتا ہے, کیمرہ ہو سکتا ہے, کوئی کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے جس کو آپ سولو کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری چیزیں آپ اس طرح کی وہ کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹارٹ اپ کی ایکو سسٹم ہے, اس میں لوگوں کے اس میں لوگوں کی یا فاؤنڈرز کی ذہنیت کیا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز بنانی ہے؟ جس طرح جب آپ ٹیسلا کا نام سنتے ہو, آپ فیس بک کا نام سنتے ہو, مائکروسافٹ کا سنتے ہو, تو بگ ٹائم انٹرپرینورز آپ کے ذہن میں آتے ہیں. تو جس طرح آپ نے اس کی مثال دی کہ بہت ایک سمپلیفائڈ ایک ایپ ہے جو کہ بہت بیسک کام کرتی ہے, تو لوگ شاید ابھی سمجھ نہیں پا رہے, ان کو شاید اسٹارٹ اپ کوئی بہت بڑی بلا لگ رہی ہے کہ ہمیں کوئی راکٹ جو ہے وہ مارس پر لینڈ کروانا ہے. ایگزیکٹلی یہی سب سے بڑا جو ایلیوژن ہے جس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں, میری زندگی میں کوئی اسٹڈی نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. میں ایک ایسا بندہ ہوں جس کے لیے اس دنیا میں یہ کام سب سے مشکل تھا جو میں کر رہا ہوں. اور وہ میں اگر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایزی ہے, تو آپ سمجھیں جن لوگوں کو پراپر ایجوکیشن ملی, جن کو انوائرمنٹ ملا, جن کو گیجٹس ملے, جن کی لائف میں کوئی زیادہ اسٹرگل نہیں تھی ان سب چیزوں کو اچیو کرنے, ان کے لیے کتنا آسان ہو سکتا ہے. تو بات صرف پرسیپشن کی ہے, اور اس ایلوژن سے نکل کے تھوڑی سی ریسرچ کر کے اس انوائرمنٹ میں آنے کی. جیسے آپ اس انوائرمنٹ میں آئیں گے نا, آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں.
آپ 2012 میں سعودی سے پاکستان آئے تھے رائٹ؟ جی تو 2012 میں جب آپ پاکستان آئے تو اس وقت آپ نے کہا کہ آپ کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، نہ اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، تو آپ نے ان سب چیزوں کو سیلف لرن کیسے کیا؟ آپ کو انگلش آتی تھی اس وقت؟ نہیں، بہت ٹوٹی پھوٹی آتی تھی. اور آپ دیکھیں نا، جہاں تک بات سیلف لرننگ کی، تو آج کل کا ہر بندہ فیس بک استعمال کرتا ہے. جس نے کبھی زندگی میں کوئی ایجوکیشن کسی بھی طرح کی نہ لی، گاؤں میں بھی دیکھ لیں لوگ استعمال کرتے ہیں، وائس میسج بھیجتے ہیں، ٹیکسٹ بھی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ لکھنے کی، سمجھنے کی. تو میرے بھی تقریباً یوں سمجھ لیں اس حد تک چیزیں مجھے کلیئر تھی کہ گیجٹ استعمال کیسے کرنا ہے، لیکن یہ نہیں تھا پتہ کہ اس سے پیسے کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. میری اصل جو موٹیویشن ہے میرے لیے وہ یہی ہے کہ میں نے زندگی میں ان سب لوگوں کو بہت پڑھا ہے جو سکسیزفل ہوئے ہیں. جس طرح ابھی ہم ایک انٹرویو ٹائپ ایک بات کریں نا، میں اس طرح کے انٹرویوز بہت دیکھتا ہوں، آج بھی دیکھتا ہوں، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ ایکٹریسز ہے، چاہے، اور میں ہر اس انٹرویو سے سیکھتا ہوں کہ اس بندے کی جو اسٹرگل رہی ہے لائف میں، اس نے کیا کیا کیا، کیسے کیا. تو مجھے بہت موٹیویشن اس سے ملتا ہے. میں آپ کو ریسنٹلی ایک بات بتاتا ہوں، دیپیکا پاڈوکون کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اور کیونکہ وہ ایکٹریس ہے، بہت بیزی ہے، تو اس کا انٹرویو گاڑی میں ہی ایک فیمیل نے، یوٹیوبر نے لیا. تو اس نے کہا کہ آپ اپنا پرس چیک کریں. اس نے جب پرس چیک کیا اس کے انٹرویو کے دوران ہی، تو اس کے اندر سوئی، دھاگا، بینڈیج، بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں. تو اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ نے ساتھ میں، آپ تو ایکٹریس ہے، آپ کو ان کی چیزوں کا. تو اس نے کہا بے شک میں ایکٹریس ہوں، لیکن اگر میرا کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اگر مجھے چوٹ لگ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نے، جس طرح آپ کا وہ میڈیکل فرسٹ ایڈ کٹ ہوتا ہے نا، اس کی طرح انہوں نے مطلب جو بھی ان کا بزنس ہے، جو وہ کر رہی ہیں، جو بھی ان کی ضرورتیں زندگی ہیں، جو فوری طور پر ان کی ضرورت ہو سکتی ہیں، تو وہ اپنے ساتھ انہوں نے رکھی ہیں. تو مجھے وہاں سے سیکھنے کو یہ ملا کہ بہت بیسک چیزیں، چاہے آپ جس بھی لیول پہ پہنچ جائیں، آپ کو ہر وقت ان چیزوں کے اپنے پاس رکھنی چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی چھوٹی بھی چیز کی وجہ سے آپ کا کوئی بہت بڑا ایونٹ خراب ہو جائے، یا کوئی چیز ضائع ہو جائے، یا آپ انکمفرٹیبل فیل کریں. ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح سے ایک اور ایکٹر ہے، اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، جس کی کیٹرینا کیف سے جس لڑکے کی شادی ہوئی، آئی ڈونٹ نو اس کا نام کیا ہے، اس لڑکے کا ریسنٹلی جو میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے اس لڑکے کا نام. ہاں، اس کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. تو وہ کہتا تھا اسٹرگلنگ جب میرا ٹائم تھا تو اس میں کیا کرتا تھا، میرے پاس جو بیگ تھا اس میں میرے پاس تقریباً 7 قسم کے جوڑے تھے، شیونگ مشین تھی، بہت سارے گیجٹس تھے، اور میں ایک دن میں کم سے کم 25 سے 30 انٹرویوز دیتا تھا. اور میں آڈیشن میں جاتا تھا، کون سا کریکٹر ہے وہ میں کریکٹر پہلے گیٹ اپ کرتا تھا، اپنے پہلے آدھا گھنٹہ ریڈی ہو جاتا تھا، پھر جا کے اپنے وہ آڈیشن دیتا تھا، تاکہ کہیں نہ کہیں میری سلیکشن ہو جائے نا. ہم لوگ اصل میں بہت سست لوگ ہیں، ہم لوگ اتنی محنت ہی نہیں کرتے کہ ہم، لیکن رزلٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ بہت جلدی آ جائے گا. مطلب ہم زیادہ تر کیا کہ یوٹیوب دیکھ لیا تو میرا اسٹارٹ اپ بن گیا، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو تھوڑا سا گھسنا پڑے گا، پٹنا پڑے گا مارکیٹ میں، آپ کو لائنوں میں لگنا پڑے گا. آپ کو جس طرح سے یہ ایکٹرز لوگ بنتے ہیں لائف میں، آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر ممبئی کتنے لوگ یہ خواب لے کے جاتے ہیں کہ وہ بھی ایکٹر بنے، لیکن زیادہ تر لوگ ان میں نہیں بن، وہ کچھ لوگ جو ہے نا ان میں بن پاتے. بٹ میں آپ کے اس چینل پہ، اس ویڈیو میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے آج تک ایک بندہ نہیں دیکھا جس نے ڈیجیٹل پروڈکٹ بنایا اور وہ فیل ہوا. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. ایک بندہ میں نے آج پاکستان میں یا گلوبلی بات کریں؟ دنیا میں کہیں میں نے نہیں دیکھا آج تک، مطلب جتنا بھی میرا ایکسپلوجر رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا کسی نے ڈیجیٹل پروڈکٹ بنایا ہو اور وہ فیل ہوا. جتنے بھی میں نے دیکھے، ایون انکلوڈنگ میرا، حالانکہ مجھے 2 سال کے بعد بھی جب میں نے لانچ کیا تھا تو مجھے آج ہنسی آتی ہے جو ہمارا پلیٹ فارم جو ہم نے بنایا تھا، لیکن وہ بھی چل گیا، وہ بھی کلک ہو گیا اور بڑا اچھا ہمیں. اور 2 سال میں جو میری انویسٹمنٹ تھی وہ مجھے 1 مہینے میں ریکور ہو گئی. بٹ ہاں، اچھا یہ 2 سال میں نے کیوں لگائے؟ آپ نے کہا کہ یہ بڑا ایزی نہیں تھا آپ کے لیے 2 سال، آپ نے ظاہر ہے آپ کو ٹیم بنانی ہے، اسٹرگل کرنی. میں نے ظاہری بات ہے، بہت بڑا خرچہ ہے. مجھے 100% ایشورٹی ہو گئی تھی کہ یہ چلے گا. اور وہ کیسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا سمپل ہے. دیکھیں جس طرح پی ایچ پی ٹریولز کی بات کر رہے ہیں آپ، رائٹ؟ ہاں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹائٹینک بناؤ. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، آپ کاغذ کی کشتی بنا لیں. ہم کہا کرتے ہیں MVP بنائیں، منیمل وائبل پروڈکٹ بنا لیں اپنا، اور وہاں سے آپ اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. تو میں نے کیا کیا تھا ان دنوں میں، 2013 کی بات ہے، میں نے ویب سائٹ بنائی. اس میں 4 پیجز بنائے، اباؤٹ اس پیج، سروسز پیج، پروڈکٹ پیج، اور سمپل جو بیسک پیجز ہوتے ہیں نا وہ بنائے. اس ٹائم کیا ہوتا تھا، کوئی بھی پروڈکٹ کا نا ڈیمو نہیں ملتا تھا آپ کو. اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ بھی ارلی اڈاپٹر ہیں، زیادہ تر جو سافٹ ویئرز ہوتے تھے نا ڈیجیٹل، ان کی اسکرین شاٹس پڑی ہوتی تھی، آپ ان کو استعمال کرتے تھے بائی کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. تو میں نے اس طرح سے سرچ کیا، کوئی بھی کسی بھی سافٹ ویئر کی اسکرین نکالی، اس پہ اپنا لوگو چپکایا اور لگا دیا. بیوقوف، آپ کو پتہ ہے ہم غلطیاں کرتے ہیں ساری. لگا دیا کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے، اور گوگل کے اوپر ایڈس چلا دی اس کے اوپر. میری 7 دن کے اندر نا میرے کوئی 20 آرڈرز آ گئے. میں فری لانسنگ کر رہا تھا، میں مہینے میں جو کماتا تھا نا وہ میں نے 7 دن کے اندر اس کا یوں سمجھ لے 10x زیادہ کما لیا اس سے. میرا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. میں اتنی محنت کرتا ہوں راتوں کو، آپ کو پتہ ہے فری لانسر کی، میں کہا بھی کرتا ہوں فری لانسر کی ایج 5 سال، یا تو مر جائے گا، بہت سخت کام ہے، یا تو زندگی میں کچھ نیا کرے گا. تو مجھے اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ یار یہ اگر ہو گیا نا کام تو میرے خیال ہے اپنا نکل پڑے گا کچھ.
تو میں پھر دن رات اسی چیز کے اوپر آلدو کہ وہ جو پیمنٹس بھی آئی تھی اس میں استعمال کیا کرتے تھے moneybookers.com جو کہ آج کل اسکرل بن گیا ہے. تو وہ پیمنٹ ساری ریفنڈ ہو گئی کیونکہ میرے پاس پروڈکٹ تھا ہی نہیں. اور بٹ میں نے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تھا, میں ویب سائٹ بنا رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا چلو آگے اس کو ہم کریں گے کچھ, لیکن وہ رزلٹ اتنا اچھا آ گیا, وہ ایگزیکٹلی مارکیٹ میں جو پرابلم تھی نا وہ میں سمہاؤ وہاں تک پہنچ گیا. کوشش کرنے کی دیر تھی نا, بس یہ ہے کہ لوگ کوشش نہیں کرتے. پی ایچ پی ٹریولز کے پیچھے آپ کی سٹوری کیا تھی؟ آپ کیا گیپ آپ نے دیکھا؟ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو, پاکستان میں تو لوگ ویسے بھی یہ سافٹ ویئر اتنا یوز نہیں کرتے ہیں, انٹرنیشنلی یوز کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی آپ کی اس لوپ ہول پر یا اس گیپ پر نظر کیسے پڑی کہ یار ان ٹریول ایجنٹس کو یا ہوٹلس کو یہ سافٹ ویئر ایک چاہیے اور اگر میں بنایا دے دوں تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی؟ تھوڑی سی ہماری یہ بات شاید لمبی ہو جائے. بتائیں. اچھا, سافٹ ویئر بنانے سے پہلے کسی کو بھی نا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ اس کو دیکھ لینا چاہیے, وہ کیا ہے, ایجوکیشن کیا ہے, لائف میں کہاں کہاں جاب کی, پھر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میں نے بنانا کیا ہے. آپ 360 میں موو نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز دیکھی انسپائر ہو جائے میں وہ بنا لوں. میں نے ایکچولی سعودیہ کے اندر تقریباً 8 سال جاب کی تھی گورنمنٹ کے ساتھ, پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ. وہاں پہ صرف ہمارا حج کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا 40 دن, وہ اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ جاب کرنی ہوتی ہے, اس میں ہوٹلس کو انسپیکٹ کرنا, جو ٹورسٹ آتے ہیں, حاجی آتے ہیں, ان کی کوئی پرابلم ہوگی تو گورنمنٹ کے ساتھ ان کو ٹرانسلیشن کرنا, تھوڑا سا ایک اچھی پوزیشن پہ وہ جاب ہوتی ہے. تو میں نے نا ہوٹل کی انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ کام کیا وہاں پہ. میں نے دیکھا کہ ایکچولی انڈسٹری انٹرنیشنلی کیسے چلتی ہے نا, وہ ایکسپوجر میرے پاس آلریڈی آ چکا تھا. ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کرتا جو, مجھے وہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قسمت آپ کو ریڈی کر رہی ہوتی ہے ہمیشہ. آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, یو نیور نو نا, جیسے کہ آج آپ یہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل آپ ایک نیوز چینل چلا رہے ہو, یہ سارے ایکسپیرینس آپ کے وہاں پہ کام آئیں گے. تو اسی طرح سے بہت ساری زندگی میں نے چیزیں کی, وہ سارے ملٹی پلائی ہو کے اینڈ میں پی ایچ پی ٹریولز رزلٹ بنتے ہیں. اور میں بھی پی ایچ پی ٹریولز بھی ایک اسٹیپ ہو فردر آگے کچھ اور کرنا. تو بہت ساری چیزیں ایسی میں نے کری تھی جو کہ فری ٹریولنگ انڈسٹری سے بہت کلوز تھی. میں نے بہت کلوزلی اس انڈسٹری کو دیکھا, اس میں کام کیا. تو جب پاکستان میں آ گئے, یہاں پہ 2-1.5 سال فری لانسنگ کرنے کے بعد ایسا کچھ ہوا کہ مجھے پروجیکٹس ہی ایسے آنا شروع ہو گئے جو کہ ٹریولنگ انڈسٹری سے تھے. مطلب اس سے پہلے مجھے کبھی پاکستان میں کوئی کام نہیں ملا تھا. مجھے فرسٹ ٹائم 2013 میں گجراوالا میں ہوٹل کراؤن سٹی کے نام سے مین جی ٹی روڈ کے اوپر ان کا پروجیکٹ مل گیا اور اچھے خاصے پیسے مل گئے. مجھے ایجپٹ کے اندر ایک ٹریول ایجنسی تھی, ان کا پروجیکٹ مل گیا, ٹور آپریٹر تھے. ایک موروکو کے اندر ایک کمپنی تھی, ان کا کام مل گیا. تو یہ سارے ٹریولنگ سے ریلیٹڈ تھے. پلس میں ان دنوں بہت زیادہ سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا کروں میں, کیونکہ فری لانسر آپ کو پتہ ہے ہر وقت وہ ایک پریشانی میں رہتا ہے یار. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فوت ہونا ہے ایک ٹائم, میں نے ریپلیکیٹ ہو جانا ہے, میں ایسا ٹائم آئے گا کہ میں بڈ کر رہوں گا, میں بالکل اینڈ میں ہوں گا, مجھ سے بہت سارے ٹاپ لوگ بھی ہوں گے. تو یہ ایک انسیکیورٹی رہتی ہے, وہ مجھے بھی تھی اسی طرح سے. تو بس یہ کہ مجھے فیل ہوا کہ شاید کوئی اشارہ آ رہا ہے کہ بھائی اس طرف آپ جاؤ. ٹھیک ہے, آپ کا جو پاسٹ کا ایکسپیرینس ہے وہ تھا ٹریولنگ انڈسٹری کا, کرنٹ آپ ٹیکنیکلی ٹیکنالوجی ان چیزوں کو سمجھ چکے, تو ان دونوں کو کمبائن کرو. تو میں نے کیا کیا, پی ایچ پی ٹیکنالوجی سے لیا, ٹریولز لیا ٹریول انڈسٹری سے, دونوں کنیکٹ کر کے ڈومین بائی کیا, اور اس کے اوپر میں نے جس طرح وہ ایگزامپل ویب سائٹ بنا کے اسٹارٹ کر دیا, اور وہ کلک ہو گیا. اور آپ نے بوٹ اسٹریپ کیا تھا, رائٹ؟ اپنے پیسوں سے کیا؟ آج تک میں نے اس میں فنڈ ریزنگ نہیں کی ہے. تو آپ کی کتنی بڑی ٹیم تھی؟ اور یہ جو سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہیں, جو بنا چکے ہیں آپ بتا رہے ہیں آپ کو 2 سال لگ گئے, اتنا لمبا ٹائم؟ ہاں بالکل. اچھا, سافٹ ویئر کا کوئی بھی ڈیجیٹل, کوئی بھی آئی ٹی ریلیٹڈ, سافٹ ویئر ریلیٹڈ کوئی بھی اسٹارٹ اپ ہو, اس میں نارملی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. مجھ سے بہت بڑی بے وقوفی ہوئی, اور وہ بے وقوفی اچھی بھی ہے. دیکھیے, زیادہ ٹائم تو آپ کو تب لگتا ہے جب آپ کو انڈسٹری کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا, تب جا کے آپ اس میں کوئی بہت بڑا. میرا ایکچولی میں بہت زیادہ شاید انسپائر ہو گیا تھا بڑے لوگوں سے نا, جس طرح آج کل لوگ ایلون مسک لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار ایسے نہیں مریں گے, کچھ کر کے مریں گے نا, اچھا سا کچھ زندگی میں بنا کے جائیں گے. تو اس وجہ سے میں نے بہت بڑی چیز پہ پنگا ڈال دیا. میں اس ٹائم اگر یہ سوچ لیتا نا میں کوئی چھوٹی چیز بنا دوں آج, بلکہ میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں اگر میں نے شاپیفائی جیسے کسی چیز کے پر کام کر لیا ہوتا, تو کیونکہ ایک دنیا کی, ایک آپ کی ڈائریکشن, ایک دنیا کی ڈائریکشن, دونوں اگر وہ میچ کر جائیں ان کا, تو وہ آپ بڑا جلدی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد نا, تو اسلام آباد کے اندر لیٹ سے میں بھی میکسیمم کوئی 1000 ٹریول ایجنسیز ہوں گی, لیکن ای کامرس کے اسٹور کی کتنی ہیں؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, شاید 10,000 ہوں گی. تو وہ یہاں پہ میں تھوڑا سا شاید مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. بٹ یہ بھی ایک اچھا ڈیسیجن تھا, کیونکہ میرا ٹریول میں کام بہت کر چکا تھا, انڈسٹری میں بھی کام کر چکا تھا, اور ٹیکنیکلی بھی نالج آ گئی تھی. تو وہ بھی میرے لیے ایک وہ تھا, کیونکہ ای کامرس کا میرے پاس نالج نہیں تھا, آج بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, بہت کم ہے اس چیز کے اوپر.
تو اگر آپ جو سوال ہے اس پہ آتا ہوں, اگر آپ کوئی بہت بڑی چیز بنا رہے ہیں تو آبویسلی اس میں ٹائم لگتا ہے, بڑی بڑی کمپنیز کو لگتا ہے, ایون کہ گوگل کو بھی لگتا ہے, کہ ان کے وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ 5-5 سال کے بعد جا کے ان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اے آئی کے, بلاک چین کے, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو ٹائم لگتا ہے مارکیٹ میں آنے میں, پراپر آنے میں, ڈیولپ ہونے کے بعد بھی ٹائم لگتا ہے ان کو, مطلب ایک سکسیس کی ریٹ کے اوپر لے کے آنے کی. بٹ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ ٹیکنالوجی بہت آسان ہو گئی ہے, انڈرسٹینڈ کرنا, ڈیولپمنٹ کرنا, آپ کو ریسورسز مل جاتے ہیں بنے بنائے, آپ ان کو لے کے تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر کے بہتر کر کے آپ کام کر سکتے ہیں. جس طرح کوڈ کینین سے آپ بائی کرتے ہیں, بہت ساری ٹیمپلیٹس کی ویب سائٹس ہیں, وہاں پہ ٹیمپلیٹ بائی کرتے ہیں. اس بیک مطلب 2012-13 میں کیا ہوتا تھا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو خود ڈیولپ کرنی ہوتی تھی, آپ کو ریسورس ریڈی نہیں ملتے تھے. تو وہ جو ایک ٹائم ہے نا ڈیولپمنٹ کا, وہ, اور ٹیکنالوجی بہت تیزی سے مطلب بلڈ ہو رہی ہے, ہر ڈیولپر اپنی لائبریریز ڈیولپ کر رہا ہے, اپنے پلگنز بنا رہا ہے, اور وہ دنیا کو اوپن سورس دے رہا ہے, اور باقی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ بڑا آسان ہو گیا. اب ڈیولپمنٹ بہت زیادہ, مطلب بہت ریپڈ ڈیولپمنٹ بھی ایک چیز آ گئی. ایون کہ اب سلیکن ویلی کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی جس کے اندر 10 چیزیں اگلے 20 سال تک بہت زیادہ چلنے والی ہیں, جو کہ کبھی مطلب اس میں کوئی ڈاؤن گریڈ نہیں آنا کسی نے نا, بہت ساری ٹیکنالوجی کی چیزیں. ان میں سے ایک چیز تھی نو کوڈ پلیٹ فارمس, اور میں نے جب سرچ کیا اس کو تو مجھے ملا بہت سارے نو کوڈ پلیٹ فارمس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی یو آئی کے اوپر, مطلب جنرل گرافک انٹرفیس کے اوپر آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ پہ کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کوڈنگ کریں اور آپ وہ ساری چیزیں کریں نا. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں آئیں گی, ٹیکنالوجی نے خود اپنے آپ کو بہت امپروو کر لیا. تو ہر چیز اتنی کمپلیکیٹڈ ہی نہیں رہی جتنی ہم پہلے سمجھتے تھے یا پہلے تھی واقعی. تو بس بات صرف ویژن کی ہے, اویئرنیس کی اور موٹیویشن کی. آپ نے کتنے بندوں سے سٹارٹ کیا تھا پی ایچ پی ٹریول کا سارا سٹارٹ اپ؟ یار دیکھیں, کوئی بھی انسان جب شروع کرتا ہے نا تو شروع میں وہ اکیلا ہوتا ہے, پھر ایک بندہ آتا ہے, پھر 2 آتے ہیں, پھر 3, پھر 4, پھر 5, اسی طرح سے ہی ہوتا ہے نا. کتنے عرصے تک آپ اکیلے اس کو خود کوڈ کر رہے تھے ڈیولپر سائٹ پہ؟ میری جب ٹیم 2-3 سال تک مجھے نا صرف 4 لوگ تھے میکسیمم, ہم اس کے اوپر جو کام کر رہے تھے. ابھی آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہوگی پی ایچ پی ٹریول کی؟ ابھی جو میرے پاس آفس میں ہیں وہ تقریباً 12 لوگ ہیں. کرونا سے پہلے ہمارے پاس تقریباً 50 لوگ تھے, آفس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. لیکن انڈسٹری نے پورا وہ ایک پیراڈائم شفٹ لیا, کولیپس آیا اس کے اندر, تو اب دوبارہ ہم ہائرنگ کر رہے ہیں, اور دوبارہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے انڈسٹری نے نا اسٹارٹ ہوئی ہے, تو اب دوبارہ ہم کر رہے ہیں. جو پی ایچ پی ٹریول کا جو سافٹ ویئر ہے, از اٹ لائک اے سیس سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے, یا یہ کیا کس طرح, اگر کوئی میں لینا چاہتا ہوں, میری ٹریول ایجنسی ہے اور میں نے آپ کا سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے, میں نہیں چاہ رہا کہ میں اسٹارٹ سے کوڈنگ کراؤں اور ڈیولپر آئیں اور 3-4 بندوں کی ٹیم ہے, گرافک الگ بن رہی ہے, کوڈنگ الگ ہو رہی ہے, آپ کا جو ٹرن کی سلوشن ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ اگر کسی نے لینا ہے, اس کا مطلب کتنی پیمنٹ ہے, کیا لاجسٹکس انوالو ہیں, مجھے کوئی ٹیم ہائر کرنی پڑے گی اس کے سپورٹ کے لیے, یا آپ ہی کریں گے؟ ہاؤ ڈز دس ورک؟ اچھا, سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر ہوتے ہیں 2 قسم کے پروڈکٹ. ایک ہوتے ہیں آن پریمیسز, اور ایک ہوتا ہے آپ کا کلاؤڈ بیس, جسے آپ سبسکرپشن بیس کہتے ہیں. اور خیر دنیا اب زیادہ اس تھیوری پہ چل رہی کہ آپ پروڈکٹ بنائیں, یوزر بڑھائیں, پرائز آپ کم رکھیں. ہم لوگ یہاں پہ ابھی بھی اس تھیوری پہ چل رہے ہیں کہ کلائنٹ کم کر لو, اماؤنٹ بہت زیادہ ہو. ایک پروڈکٹ آپ بیچیں $10,000 کا بیچیں, لیکن مطلب لیٹ سے کہ مہینے کے 4 سیلز کر لیں. یہ ہم لوگ پاکستانی کی اوور آل بات کر رہا ہوں, لیکن دنیا میں یہ تھیوری نہیں چل رہی. وہ اپنی جس طرح میں نے میل ٹریک کی بات کی, $1 کا ہے, وہ اوبر جیسی کمپنی بھی استعمال کر رہی ہے اس کو. ان کا کیا ہے کہ یوزر بڑھانا ہے, یوزر جتنے آپ کے بڑھیں گے اتنی مارکیٹ کے اندر آپ کی انڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور وہ سبسکرپشن ماڈل ہوگا تو آبویسلی آپ گرو کرتے جاؤ گے آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ. وہ ایک لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے لوگوں کا. تو ہم جو کرتے ہیں وہ آن پریمیسز ہے. اس میں کیا, جو کلاؤڈ بیس ہے وہ سبسکرپشن پہ, ہم لوگ آن پریمیسز میں کام کرتے ہیں. آن پریمیسز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی پروڈکٹ بنا کے پورا کا پورا کوڈ دے دیتے ہیں, اور وہ کوڈ اوپن سورس ہوتا ہے, وہ آگے اس کو ماڈیفائی کریں. جس طرح سے ایک سمپل مثال میں ورڈ پریس ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے, آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, کسٹمائز کرتے ہیں, پلگنز بناتے ہیں, تھیمز فردر جو بھی آپ نے کرنا ہے. تو ہمارا بھی اسی طرح کا ایک پروڈکٹ ہے, CMS ہے, ورڈ پریس کی طرح ہی کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, بٹ وہ اوپن سورس ہے. اس کی تھیمز اویلیبل ہیں, پلگنز اویلیبل ہیں, ماڈیولز اویلیبل ہیں. صرف ہم کام کرتے ہیں ٹریول انڈسٹری میں. بلاگ, یہ ورڈ پریس آپ کو ہوتا ہے نا, بلاگنگ کرتے ہیں, آپ آرٹیکلس لکھتے ہیں, پلگنز کا بہت ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف ایک ٹریول کی جو انڈسٹری ہے نا, اس میں اب کوئی ہوٹل آنر ہے وہ بائی کر سکتا ہے, کوئی ٹور آپریٹر ہے وہ بائی کر سکتے ہیں, کوئی ایئر لائن ہے وہ بائی کر سکتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے افریقہ کے اندر ایک ابوجا, پتہ نہیں کیا, ابوجا آئی تھنک, ان کو ایک چھوٹی سی ایئر چارٹر کی کمپنی جن کے پاس صرف 4 جہاز ہے چھوٹے سے, انہوں نے ہمارا پروڈکٹ بائی کیا, اور ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ایک لانگ ٹرم ہمارا ایگریمنٹ بھی ہوا ہے. تو کوئی بھی شخص جو کہ ٹریول انڈسٹری کے اندر کام کرتا ہو, چاہے وہ ٹور آپریٹر ہو, چاہے وہ ویزا سروس دیتے ہوں, چاہے وہ ہوٹل کی سروس, فلائٹ کی سروس,
اور کارس کی سروس. یہ 5 ہمارے مین ماڈیولز ہیں. یہ کیا بکنگ پلیٹ فارم ہے بیسیکلی؟ جس طرح booking.com ہے، اگر کوئی ہوٹل یوز کر رہا ہے تو اس نے اپنے کمرے وغیرہ اس پہ لگا دیے، اپنے ڈیلیکس روم، ہر ایک کی پرائسز، اس کی پکچرز، اس کی ویڈیوز. اور اگر کوئی ٹریول ایجنٹ ہے تو اس نے کیا کوئی مختلف کنٹریز کی ٹکٹنگ اور ویزاز کی لسٹ وہاں پہ کر دی ہے. اور اگر کوئی ایئر چارٹر ہے تو انہوں نے اپنی فلائٹ کی ڈیٹیلز دے دی ہیں اور ان کے پرائسز دے دی. اس طرح ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح سے کوئی بھی اپنا آن لائن بکنگ پلیٹ فارم بنانا چاہتا ہے وہ ہمارا پروڈکٹ بائی کرتا ہے، انسٹال کرتا ہے. اور جس طرح آپ نے پوچھا اس میں ڈیولپرز ٹیکنیکل ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ساری چیزیں ریڈی ہیں، صرف کنفیگریشن کرنی ہے. جو سروس سیل کرنی ہے اس کو انیبل کر دیں، جو نہیں کرنی اس کو ڈسیبل کر دیں. پیمنٹ گیٹ وے جو یوز کرنا انیبل کر لیں، جو نہیں کرنا ڈسیبل کر لیں. فردر ہمارے پروڈکٹ کی جو ہمارا یو ایس پی ہے نا مین، وہ یہ ہے ہمارا پروڈکٹ دنیا میں جتنے بھی GDS کہتے ہیں ہم، گلوبل ڈسٹریبیوشن سسٹمز، جو کہ ایئر لائنس کے لیے ایویشن انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. جتنی بھی ایئر لائنز ہیں وہ GDS کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. دنیا کے 4 ٹاپ سب سے بڑے GDS ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. دنیا میں جتنی بھی ہوٹلس کی بڑی ویب سائٹس ہیں، booking.com، ایکسپیڈیا، ان کی ساری انوینٹری ہمارے پلیٹ فارم میں کنیکٹڈ ہیں. تو آپ نے جیسے ہی ہمارا سافٹ ویئر لیا، اپنی ویب سائٹ میں انسٹال کیا، آپ نے صرف ان کا جو ایفیلیٹ پلیٹ فارم ہے سائن اپ کرنا ہے اور اپنی API کیز ہمارے پلیٹ فارم میں ایڈ کرنی ہے. دیٹس اٹ. اس کے بعد سیم ہوٹلز جو booking.com پہ سیل ہو رہے ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے. پلس اگر آپ کے لوکل کنٹری کے اندر اور ہوٹلز ہیں، آپ مینولی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں سسٹم میں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی تک آپ کے کتنے کلائنٹس ہو گئے تھرو آؤٹ دی ورلڈ؟ 4500 ٹوٹل. What is it? It is a one time cost. ایک مرتبہ کیا کاسٹنگ ہے؟ کوئی پیکیجز ہیں اس میں؟ جی ہمارے 4 پیکیجز ہیں، جو بیسک ہے، بزنس ہے، ایجنسی ہے اور پھر انٹرپرائز ہے. سب سے جو مہنگا والا ہے، جو سب سے بڑا انٹرپرائز پیکیج ہے، وہ $2500 کا ہے، اور جو سب سے سستا والا ہے وہ $500 کا ہے. اچھا، پھر ایک انٹرپرینور میں اتنا بھی جگرا ہونا چاہیے. جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو گاڑی بیچنی پڑی کووڈ کے دنوں میں، جب کووڈ ہٹ ہوا، رائٹ؟ تو یہ پیسے بنا رہے ہو، اچھا جا رہا ہے آپ کا گراف، اس طرح جا رہا ہے اور بڑے مزے ہو رہے ہیں بھائی، سب خوش ہیں، کیش فلو بڑا زبردست جنریٹ ہو رہا ہے. وین ٹائمز لائک کووڈ کمز along، اور آپ کیا کرتے ہو کہ ظاہری بات ہے ٹورزم انڈسٹری بند، آپ کے ہوٹلز بند، آپ کی فلائٹس بند، آپ کا سب کچھ بند. اس کیس میں آپ کا کوئی بھی کلائنٹ نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے آپ کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. تو کیا ڈاؤن سائز کیا، کچھ کیا اس دوران؟ اچھا، میں نا بہت ساری چیزیں لائف کے اندر نا پریکٹیکلی مار کھا کے سیکھی ہے. بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں پہلے، کیونکہ میں تو پڑھا ہی نہیں نا، مجھے پتہ نہیں تھا. اور نہ میں مطلب ایکٹیولی لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے بہت کم ہے. سوشلی میں بہت ایکٹیو ہوں، لیکن فزیکلی میرا بہت کم لوگوں کے ساتھ. تو میں زیادہ سوشلی آن فیس بک زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہے رادر دین آن گراؤنڈ لوگوں کے ساتھ کنیکشن کم ہے. ایگزیکٹلی مطلب بہت کم میٹ اپس اور یہ ساری چیزیں. پہلے بہت ایکٹیو تھا میں، لیکن اب میں بہت کم ہو گیا. تو سوری سوال کیا تھا ہمارا؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ جب کووڈ کے دن آئے اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بند ہو گئی اور آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ تو کیٹر ہی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو کر رہا ہے، تو کس طرح پیوٹ کیا، کیا ہوا اس دوران؟ بالکل میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ. اچھا، میں ایکچولی بتا رہا تھا اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے. میں وہ آدمی ہوں جو بینک میں پیسے جمع نہیں کرتا، میں نا لگا دیتا ہوں. کچھ بھی آئے نا لگا دیا، یہ خرید لو، وہ خرید دو، بزنس میں لگا دو. کووڈ نے سمجھایا کہ نہیں یار، آپ کے پاس ایک اچھا خاصا کیپٹل پڑا ہونا چاہیے ہر وقت. اور خیر وہ تو نہیں پتا، ڈیزاسٹر تو کبھی بھی آ سکتا ہے، اور کتنا بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے کوئی نہیں جانتا. بٹ اس سے ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، صرف ٹریول انڈسٹری کو نہیں. کورونا کے بعد آپ کو پتا ہے بہت تقریباً ہر انڈسٹری افیکٹ ہوئی ہے. ایک انڈسٹری تھی جو کہ بوم ہوئی ہے، وہ ہے ای کامرس کی انڈسٹری. سب کچھ آن لائن ہو گیا، شاپنگ فرام ہوم، ورک فرام ہوم اور گروسری. یہ 2 چیزیں گروسریز ای کامرس کی کیٹیگری میں آتی ہے نا. اگر آپ ایئر لفٹ سے بھی کرتے ہو تو ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے. اچھا، تو میری یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ میں پیسے رکھتا نہیں تھا اپنے پاس بہت زیادہ. مطلب میرے پاس جو وہ کیش فلو تھا نا، وہ میکسیمم 6 مہینے کا تھا. جو میں نے اب جو میرا فائنینشیل ہے میرے اپنے بزنس کے لیے نا، باقی پرسنل تو الگ ہے. تو اس میں مطلب جب یہ سارا کچھ ہوا تو وہ چلا 4 مہینے 5 مہینے، تو سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو چلنے والا نہیں ہے. اور پھر میری کچھ عادتیں ایسی ہیں، جیسے کہ میرا آفس ہے تو میں پورے سال کا رینٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میری بہت ساری ایسی چیزیں میں لانگ ٹرم سوچتا ہوں. میں شارٹ ٹرم والا بندہ نہیں ہوں. مطلب اب اگر آپ مجھے تو کبھی بھی مجھے دیکھیں گے یا سنیں گے، میں زیادہ چیزوں کو بہت دور تک دیکھتا ہوں. میں 1-2 دن والی میں گیم نہیں کھیلتا کبھی بھی. تو مجھے چاہیے تھے بہت زیادہ پیسے، تو کچھ پیسے تھے وہ بھی میں نے اپنے آفس کے سال کا رینٹ میرا تھا وہ کمپلیٹ کیا. آفس کی بہت ساری اور چیزیں تھیں، تو مجھے گاڑی بیچنی پڑی اس میں. تو جب گاڑی بیچی تو بیچنے کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کو گاڑی چاہیے بھی. ٹھیک ہے، پیسے تو آپ کے لگ گئے جہاں لگنے تھے. تو اس ٹائم مجھے سمجھ آیا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے.
ٹھیک ہے. اور مجھے ضرورت بھی تھی کہ میں کچھ لوکل کروں, کیونکہ آن لائن جو میرا بزنس تھا وہ تو بس ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا تھا. پی ایچ پی ٹریولس جو مطلب کسٹمائزیشنز چل رہی تھی, جو سروسز چل رہی تھی کلائنٹ کے ساتھ, وہ تو چل رہی تھی, لیکن نیو سیلس کوئی بھی انویسٹر ریڈی نہیں تھا کہ وہ مارکیٹ میں انویسٹ کرے, چاہے وہ لوکل ہو. لوکل تو آج بھی بہت ساری ایجنسیز بند ہو گئی ہیں, آپ کو شاید آئیڈیا, بہت برا حال ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو لوگ تھے ان کو صرف یہی پتا تھا کہ دنیا میں حج اور عمرہ ہوتا ہے. یہ ریسنٹلی کچھ 2-3 سال ہی ہوئے تھے کہ لوگوں کو پتا چلا سنگاپور بھی کچھ ہوتا ہے, تھائی لینڈ بھی کچھ ہوتا ہے, دبئی بھی کچھ ہوتا ہے. پاکستانی وہاں جانا شروع ہوئے تھے. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں, جو پاکستان میں ٹریول کی جو سپلائرز تھے وہ صرف حج اور عمرہ میں کام کر رہے تھے. تو وہ جب بند ہوا اور سعودیہ نے ریسٹرکشنز لگائی تو یہاں کی انڈسٹری ویسے ہی کولیپس کر گئی, اور ابھی تک لوگ سروائیو کرے, کیونکہ ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں تھا عمرہ اور حج کے ساتھ بیچنے کے علاوہ. تو وہ بڑا ان کے ساتھ ایشو ہوا. تو بہرحال تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کار رینٹل کی وداؤٹ ڈرائیور. اوبیسلی مجھے بہت بار گاڑی چاہیے ہوتی تھی کہ میں اپنی فیملی کو کہیں لے کے جاؤں یا خود بھی کہیں مجھے ٹریول کرنا ہے تو مجھے ضرورت ہے. تو گاڑی کوئی آپ کو دیتا نہیں, آج بھی کوئی نہیں دیتا. اس میں آپ کو بہت اچھا ریفرنس چاہیے, اور جو گاڑی بھی آپ کو رینٹ پہ ملے گی بہت ہی نارمل سی گاڑی ہوگی, آپ سے اچھا خاصا 7,000-8,000 روپے چارج کر لیں گے, وہ بھی صرف 12 گھنٹے کے لیے. 24 گھنٹے کے لیے بھی لوگ یہاں پہ گاڑی نہیں دیتے ہیں. تب مجھے سمجھ آیا کہ یار لوکل کچھ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر جب R&D کی تو سمجھ آیا کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے, اور اس میں کیا کریں کہ ہم جو پبلک کی گاڑی ہیں, لیکن آپ کی گاڑی وہ بھی آپ کا ایسٹ ہے نا, آپ نے 20-25 لاکھ لگا دی اور وہ گاڑی کھڑی ہوئی استعمال نہیں ہو رہی, یا پھر اگر یوز ہو رہی ہے 9 سے لے کے 5 تک, اس کے بعد کوئی استعمال نہیں کر رہا اس کو, تو کیوں نہ آپ کو وہ گاڑی بھی پیسے کما کے دے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو پلیٹ فارم لانچ کیا خود کار کے نام سے, جو کہ اوبیسلی ہم نے عید میں ابھی پراپر لانچ کرنا ہے. اس میں یہ کہ کوئی بھی سائن اپ کریں, اپنی گاڑی کی تصویریں لیں, جس طرح آپ کلاسیفائڈ کسی بھی ویب سائٹ کے لیے لیتے ہیں اپنا آئٹم ایڈ کرنے کے لیے, وہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں, گاڑی کا ماڈل وغیرہ, اور گاڑی کو لائیو کر دیں. جب آف کرنا ہے آف کر دیں, جب اپنے رینٹ پہ نہیں دینی اوبیسلی, لیکن جب اپنے رینٹ پہ دینی ہے اس کو آپ لائیو پہ کر دیں. آپ ہی کے ایریا کے اندر کسی کو بھی گاڑی چاہیے ہوگی, اوبیسلی ہم مارکیٹنگ کریں گے آپ کی اس گاڑی کی, کسی کو بھی چاہیے ہوگی وہ گاڑی اس کو بک کر لیں گے, اور ہمارا ہی نمائندہ گاڑی لے کے ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ تک وہ ان کو پہنچا دے گا. تو یہ ایک بزنس کی ہم نے فیزیبلٹی نکالی اس کے اندر. چلیے کووڈ تو آپ کے لیے اچھا ثابت ہوا کہ اگر آپ پہ مشکل وقت بھی آیا تو وہاں سے ایک دوسرا بزنس آئیڈیا بھی جنریٹ ہو گیا. لیکن یہ جو خود کار والا آئیڈیا, ڈونٹ یو تھنک اٹ از رسکی؟ آپ مثال کے تو میری گاڑی لگی ہوئی اور XYZ بندے کو چاہیے, تو آپ مجھ سے اٹھاتے ہو, اس کو دیتے ہو, تو اس سے آپ سیکیورٹی میں اگر میری گاڑی کہیں کو ہو گئی, اس کی کیا وہ ہے شیورٹی ہے کہ مجھے میری گاڑی اسی کنڈیشن میں ملے گی جس طرح میں نے آپ کو دے دی, اور آپ کس طرح انشور کریں گے کہ سامنے والے کو آپ دے رہے ہیں اس سے گاڑی لینے کے بعد جو ہے گاڑی اسی کنڈیشن میں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے کار رینٹل کے بزنس ماڈل کو بتایا جو ہمارا ٹریڈیشنلی چلتا آ رہا ہے, ہمارے ہر شہر میں ہے. کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ کار رینٹ کرنے جاتے ہو, وہ آپ سے ریفرنس مانگتا ہے, رائٹ؟ کار والا آپ سے ریفرنس مانگتا ہے, تب جا کر آپ کو وہ گاڑی دیتا ہے, صحیح ہے. کچھ کیسز میں وہ ڈرائیور سمیت دیتا ہے, کچھ کیسز میں وہ وداؤٹ ڈرائیور دیتا ہے. لیکن آپ جب گاڑی لے کر واپس آتے ہو, یار دیکھو گاڑی کا جو کام کر رہے ہیں نا, کوئی عام بندے نہیں ہیں, انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ بنایا. ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کہیں پہ ٹوکی ہے یا رنگ خراب ہوا ہے تو ان کو پھر آپ سے پیسے نکالنے آتے ہیں, وہ صحیح طریقے سے ہو غلط طریقے سے جیسا بھی ہو. لیکن اس کیس میں آپ کس طرح انشور کریں گے کہ اگر آپ نے ایک بندے کی گاڑی, میری گاڑی کسی دوسرے بندے کو دے دی ہے مثال کے طور پہ 12 گھنٹوں کے لیے, خدا نہ اگر کچھ حادثہ ہو جائے تو ہاؤ یو ول انشور دیٹ؟ میرے خیال میں تو بڑی ایک رسکی پروپوزیشن نہیں ہے. بالکل آپ کی بات بالکل یہ ویلڈ ہے, اور شاید اسی وجہ سے آج تک کسی نے اس بزنس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. تو میں نے اس ہر پرابلم کی ایک فیزیبلٹی نکالی. پہلی تو بات یہ ہے, جہاں تک بات آپ کی آتی ہے گاڑی کی ٹھک جانے کی یا ایکسیڈنٹ کی یا کچھ بھی گاڑی میں کوئی مس ہیپ ہوتا ہے, تو اس کے لیے اوبیسلی پاکستان میں جو ٹاپ انشورنس کمپنیز ہیں ہم نے ان کے ساتھ MOUs وغیرہ سائن کیے. ہمارے پاس ابھی اس وقت جو بھی گاڑی ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ ایڈ کی ہیں وہ ساری کمپریہنسو انشورنس کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرائیور جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اس کو بھی کوئی انجری ہو جاتی ہے, اس کا میڈیکل بھی انشورنس کمپنی پے کرے گی, نمبر 1. تو گاڑی تو 100% انشور ہوگی. اس کے بعد ہم نے ٹریکر وغیرہ جو بھی ہے گاڑی کس ٹائم کہاں پہ موو کر رہی ہے وہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہے. 3rd, جو گاڑیاں 50 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ والی ہیں, جو تھوڑی سی مہنگی لگژری کارز ہیں نا, ان کے اندر ہم نے ڈیش کیم انسٹال کرنا ہے. وہ سارا سسٹم ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. انشاءاللہ جب لانچ کریں گے میں آپ کو پراپر ڈیمو دوں گا. کار کا اونر لائیو اپنا کیمرہ بھی آن کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت گاڑی کس روڈ پر ہے. میپ پہ تو ویسے بھی دیکھ سکتا ہے, بٹ وہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ گاڑی اس طرح موو کہاں پہ کر رہی ہے. اوبیسلی وہ فرنٹ جو کہ اسکرین ہے وہ دیکھ سکتا ہے, بیک اینڈ پہ تو پیسنجرز وغیرہ ہوں گے, وہ ان کی پرائیویسی بریچ ہو, وہ تو ہم نہیں کر سکتے. بٹ جتنا اس کو سیکیور کر سکتے ہیں وہ ہم اس کو کر رہے ہیں. میرا ایکچولی اگین بیک جو میری لائف ہے سعودیہ کے اندر, اس میں نے بہت کچھ سیکھا. وہاں پہ میں اکثر نا
पूरे मंथ के लिए गाड़ी रेंट पे लेता था. बहुत ज़्यादातर लोग, अगर आपको भी आइडिया, मिडिल ईस्ट के अंदर बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुबई गया हूँ, वहाँ पे रेंट पे लिया है मैंने, यूएस में ली है मैंने, टर्की में ली है. वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट देते हो, आपकी इंश्योरेंस अगर आपने करानी है करा लो, और रेंट ए कार की मुख्तलिफ, जिस तरह यूरो कार हो गया, जिस तरह रेंट ए कार हो गया, काफ़ी सर्विसेज हैं वहाँ पर तो. लेकिन वो मेरे ख्याल में वो कंपनी आपको गाड़ी देती है. जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो एक मार्केट प्लेस का है, जिस पर जो कार ओनर्स हैं वो भी साइन अप हो रहे हैं और जो राइडर्स हैं वो भी साइन अप हो रहे हैं जिनको गाड़ी चाहिए. लेकिन उस केस में वो कंपनियां जो हैं वो उस गाड़ियों को ओन करती हैं, सारा उनके नाम पे है, वो आपको दे रही होती है. बिल्कुल ये फर्क है. एक प्लेटफॉर्म था यूके में, मैंने यूज किया था, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, जो बिल्कुल आप ही की तरह था, जिसमें जो ड्राइवर्स होते हैं, जो जिनकी गाड़ियां होती हैं, दे आर द ओनर्स एंड दे आर इंडिविजुअल्स. तो काफी लोगों ने अपनी गाड़ी रखी होती है और आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और गाड़ी ले जाते हैं. आपको 1 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के लिए, जैसे भी हो. यूके में मेरे ख्याल में मैंने देखी, मैंने यूज किए, मेरे जहन से नाम निकल रहा है उसका. सही. अच्छा, मैं ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में बहुत बिलीव करता हूँ. मुझे लगता है इसका फ्यूचर ट्रैवलिंग में तकरीबन, अगेन जिस तरह डिजिटल प्रोडक्ट कोई भी बनाए, जिस तरह मुझे लगता है चलता है, ट्रैवलिंग में भी कोई भी आप काम करें, क्योंकि पूरी दुनिया ट्रैवल करती है. आप और वक्त के साथ ट्रैवल बहुत ज्यादा होता जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि यार अपने मुल्क से निकल के बाकी दुनिया भी देखनी चाहिए. और पाकिस्तान में भी बहुत अवेयरनेस आ रही है ट्रैवलिंग. अब आप देखें ना, करीम आता है मिडिल ईस्ट के अंदर और पाकिस्तान में भी आ जाता है, कुछ और सक्सेसफुल भी हो जाता है, उबर भी आ जाता है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म भी आ जाते हैं. तो ट्रैवलिंग का किसी भी तरह से मुझे लगता है लोकल अगर आप काम करें, यहाँ तो बहुत पोटेंशियल है. नॉर्दर्न एरियाज़ को कोई सही तरह से अभी तक कैप्चर नहीं कर रहा, कोई, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से जिस तरह करना चाहिए ना बिजनेस को, अभी तक कोई कर नहीं रहा. वो भी इंशाल्लाह मेरा प्लान है, एक और मेरा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं. अभी तो इंटरनेशनली ट्रैवल दोबारा खुल गया, राइट? हाँ. तो आपका जो PHP वाला स्टार्टअप है, जो कि 1-2 साल डिप में रहा, लॉसेस में रहा, वो अब रिकवरी की तरफ रवां दवा है. जी अल्हम्दुलिल्लाह. वापस ट्रैवल इंडस्ट्री ओपन होने के बाद, और आपको लगता है कि ये मजीद बेहतर होगी, बिकॉज अब मजीद जोरों शोर से ट्रैवल शुरू होगी. ये ऐसा हुआ कि कोरोना ने PHP ट्रैवल्स की मार्केटिंग की. वो इस तरह से दुनिया को ये समझ आया अब जाके कि फिजिकल ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठ जाना बहुत बड़ा रिस्की है. बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन जाओ. तो अब जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा आ रहा है. पाकिस्तान में भी आपके क्लाइंट्स हैं PHP ट्रैवल के, या ज्यादातर इंटरनेशनली हैं? पाकिस्तान में हमने ट्रैवलिंग के लिए एक ही ग्रुप के लिए काम किया था. अगर आप जानते हो फैसल मूवर्स, जो कि पंजाब और लाहौर साइड पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके साथ हमने काफ़ी काम किया था, उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने. अच्छा, आपने इंश्योरेंस की बात की ना खुद कार में. पाकिस्तान में एक मसला ये भी है, अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनली देखो या इस्लामिकली देखो ना, लोगों में एक रुझान है. इवन अगर आप इस्लामिक बैंक की बात कर लो, जिस तरह मीज़ान बैंक उसमें जो है प्रीमियर बैंक है इस्लामिक में, इवन जो लोग हैं वो उस सेविंग अकाउंट में भी, हमारे जो कह लो स्कॉलर्स कह लो, अक्सर वो कहते हैं कि यार आप इवन इस्लामी बैंक के भी सेविंग अकाउंट में पैसा ना रखा करो, लेट अलोन जो इंश्योरेंस है उसको भी गलत कहते हैं. तो आपको कोई बैकलैश आया इस हवाले से कि यार ये तो गैर इस्लामी है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कह लो, लोग का जो माइंड सेट है, देखो आपने तो एज अ बिजनेस ओनर सबको प्रोटेक्ट करना है, वो जो आपको गाड़ी देने वाला हो या जो लेने वाला हो, सारी लाइबिलिटी आप पे बनती है. आपका प्लेटफॉर्म है, आपका बंदा उठाता है. अच्छा, ये भी बड़ी यूनिक बात है कि आपका बंदा आता है पार्टी 1 से गाड़ी उठा के पार्टी 2 को देता है, रादर देन ये आप एक कमीशन चार्ज करो, दोनों को कनेक्ट करवा दो. डोंट यू थिंक दैट वुड बी मच एफिशिएंट? अगर तो वो बहुत ही करीब हैं तो ऑब्वियसली वो जहाँ के वहाँ से पिक कर ले सकते हैं. बट हम, क्योंकि हमारा काम, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल हैसल फ्री, आप बैठे आपने टिक किया, गाड़ी आ गई. मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरा जो विजन है ना, कि किसी आपको गाड़ी, जैसे आप ई-कॉमर्स में ऑर्डर करते हैं तो ग्रॉसरी आपको कम से कम, जो पाकिस्तान में भी कमिट करते हैं कुछ टाइमिंग के अंदर, लिमिटेड जो वर्किंग आवर्स है उसके अंदर, वो कहते हैं 15 मिनट में आ जाएगी. तो मैं उस लेवल को अचीव करना चाहता हूँ कि आपको गाड़ी चाहिए ना, 15 मिनट के अंदर आपके पास गाड़ी, आप जाएं जहां आपने जाना. और आप उनसे कोई सिक्योरिटी वगैरह रखते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ इंश्योर्ड होता है, तो दैट इज व्हाई इट्स हैसल फ्री. अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है आपने की. हम इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं. जब आप बिजनेस करते हैं ना, तो ऑब्वियसली आप उसकी बारीकियों तक जाते हैं, एक एक चीज़ पे आप R&D करते हैं. जिस तरह आपने इस्लामिक की बात की, उसके ऊपर भी हम आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं पाकिस्तान में, जो आपको किसी भी शख्स की अगर वेरिफिकेशन करनी है, अगर उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है ना, वो भी आपको उसकी सर्विस देती हैं. आपने सिर्फ ID कार्ड का नंबर ऐड करना है, अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है मिल जाता है, अगर उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो भी आपको मिल जाता है. हर तरह से उनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त एल्गोरिदम बना है, बहुत कम लोगों को पता है. इनको बैंक्स यूज़ कर रही हैं, जिस तरह अल फलाह है. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इंस्टॉलमेंट्स
کی سروسز دیتی ہیں یا بینکس ہیں, وہ اس سروس کو استعمال کرتی ہیں کسی بھی پرسن کو اس کی ویریفیکیشن کے لیے. یہ بینک والے سسٹم تو نادرا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہے, اور ایف بی آر کے ساتھ جہاں پہ آپ کا وہ بایو ویریسز ہوتا ہے, جس اکاؤنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کرمنل ریکارڈ, پولیٹیکل ایفیلیشن, یا اس بندے نے کوئی کرائم کیا ہے, تو یہ گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کر رہی ہے یا کوئی پرائیویٹ تھرڈ پارٹی؟ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا نام ہے آئی ڈی انفو. ٹھیک ہے, آئی ڈی انفو پاکستان کی ہے؟ یہ کراچی میں ان کا ہیڈ آفس ہے. اچھا. اور یہ پچھلے 2-2.5 سال میں یہ اسٹارٹ اپ ہے بیسیکلی, بٹ بہت میچورلی کام کر رہا ہے. ان کو بینکس استعمال کر رہی ہیں. بیسیکلی یہ اسٹارٹ اپ آلریڈی دبئی میں کام کر رہا ہے. جو ان کا سسٹم دبئی والا ہے انہوں نے یہاں پہ ڈپلوائے کیا, اپنی ایک برانچ اوپن کی ہے پاکستان میں. اور یہ زیادہ تر یہ بینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور بینکس بھی وہ جو کہ انسٹالمنٹس دیتی ہیں. الفلاح کے اوپر اگر آپ انسٹالمنٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, جو فارم آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ آئی ڈی انفو کا ہے, وہ الفلاح کا نہیں ہے. پہلے آئی ڈی انفو سے ویریفیکیشن ہوتی ہے, پھر آپ کو ایک لنک آتا ہے, اس میں آپ کے جس طرح وہ فیشیل ریکگنائزیشن نہیں ہوتی, آپ نے اپنا وہ کیمرہ میں تصویریں لینی ہوتی ہیں اس طرح کر کے, اس طرح کر کے, پھر اپنا بایو ڈاٹا ایڈ کرنا, بہت ساری انفارمیشن ہے. بٹ کمپریہنسو انفارمیشن لینے کے بعد ہی وہ آپ کو پھر جو ہے نا ویریفائی کر کے ود ان 10 منٹس کے اندر جو جس کو آپ نے اپلائی کیا وہ اس کو آپ کی ساری ڈیٹیل دے دیتے ہیں. لیکن آئی ڈی انفو سم ہاؤ گورنمنٹ آف پاکستان یہ گورنمنٹ سے ڈیٹا لے رہی ہے, بیکاز کرمنل ڈیٹا اور اس قسم کی چیزیں تو میرے خیال میں اوپنلی اویلیبل نہیں ہے. جی بالکل گورنمنٹ سے لے رہی ہے. ان کا نادرا کے ساتھ اوبویسلی کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہوگا. پچھلے ہفتے میں ان کا نیوز لیٹر آیا تھا, کے پی کے کا جو لیٹسٹ کرمنل ریکارڈ ہے نا وہ ان کے پاس آ گیا, پہلے ان کے پاس وہ نہیں تھا. تو وہ بڑا مطلب محنت کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر نا کلیکٹ کرنے کی. اوبویسلی چیزیں میچور ہوں گی, ٹائم لگے گا. ابھی بہت سارا ڈیٹا اویلیبل بھی نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ریکارڈز ہوں گے ڈفرینٹ چیزوں کے. تو آر یو یوزنگ دیم ایز ویل؟ ہاں بالکل ہم یوز کر رہے ہیں. آپ یوز کر رہے ہیں ٹو میک شیور جو لینے والا ہے اور جو گاڑی دینے والا ہے یہ ان کے بیک گراؤنڈ اوکے ہیں, کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کریں گے, اینڈ دے آر آنیسٹ پیپل ٹو ورک ود. ایگزیکٹلی ایک اسٹیپ پہ کوشش کر رہے ہیں, ہر ہمارا جو اسٹیپ جو نا وہ کلیئر ہو. اب ہم آ جاتے ہیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے. اوبویسلی ہم نے کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ میٹنگس کی جو کہ انشورنس پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ ایسے تھے جنہوں نے ہمیں پرائس بہت اچھا دیا, بٹ ان کے پاس کوئی بھی فتویٰ کہہ لیں یا دین کا جو ایلیمنٹ تھا وہ مسنگ تھا, یا اگر تھا بھی صحیح وہ جسٹیفائی نہیں کر پائے, کیونکہ ہم نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی نا. اور اوبویسلی اس میں سود اور وہ چیزیں, اور میں خود کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس طرف نہ جائیں. بزنس ہم وہی کریں جو کہ ہمارے ریلیجن کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. تو اور یہ کیونکہ میرا سیکنڈری ہے, پرائمری ہے نہیں, تو مجھے وہ نہیں ہے کہ میں اگر نہیں کروں گا تو میرا کچھ بنے گا نہیں نا. تو بس تو ہم نے بہت اچھے طرح سے اسٹڈی کر کے سمجھ کے سب کو کیا. تو دین والا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ ہماری طرف سے جو ہم نے اپنی ویریفیکیشن کی ہے اس کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایون کہ ہم نے ان کے فتوے وغیرہ وہ بھی لے کے رکھے ہوئے, ویریفیکیشن بھی کی ہوئی ہے. انفیکٹ مجھے خود نہیں تھا پتا کہ یہ لوگ چلتے کس طرح, تکافل کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے مجھے آئیڈیا نہیں تھا. میں نے تکافل کا پورا ماڈل کہاں سے یہ شروع ہوا تھا, مغرب سے کوئی عالم تھے وہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا, اور ایک پول بنایا جاتا ہے لیٹ سے کہ 100 لوگ ہیں اس میں وہ انویسٹ کر دیتے ہیں, آپ میں, اور اب ہم میں سے کسی کو کوئی مس ہیپ ہوا ہے نا پول سے پیسے نکال کے وہ لگا دیتے ہیں. اسلام میں بڑا کمپریہنسو ہے کہ یہ پورا ماڈل ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی سود ہے یا کوئی نا, بہت ساری چیزیں نا ہم جب اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور اسلامک جو کیا کہتے ہیں پیرامیٹرز ہیں ان کے ساتھ جب ان کو ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے یہ تو بالکل نارمل بات ہے, ہمارے اندر کچھ غلط فہمی ہے. بٹ یس کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلامک رولز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے, ایون کہ انشورنس کمپنی کے اندر, اور وہ کام کر رہے ہیں. تو جو میرا صرف ایک سوال ہے, اگر آپ نے انشورنس پر اور اسلامک پوائنٹ آف ویو پر اتنی ورکنگ کی ہے تو آپ کو اگر کوئی آئیڈیا ہو کہ جو اسلامک سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں؟ میں نہیں گیا اس طرف آج تک, اس سائڈ پہ آپ نے اسٹڈی نہیں کی, کیونکہ میرا وہ ٹچ ہی نہیں ہوا آج تک وہ پارٹ میرا. لیکن جو انشورنس آپ یوز کر رہے ہیں دیٹ از اسلامک, دیٹ از گڈ ٹو گو, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے, بیکاز وی ہیو فتواز فار دیٹ. صرف ایک پرابلم ہوئی بڑی انٹرسٹنگ ہے, شاید آپ وہ سوال میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ لیٹ سے کہ ایک گاڑی ہے 20 لاکھ کی, جو ایک ایوریج ہم نے نکالی ہے وہ 40,000 روپیز بن رہا ہے پورے سال کا. 20 لاکھ کو کور کرتے 40,000 روپیز میں, تو یہ ہم نے پے کرنا ہے. اب سال کے اینڈ میں جب ختم ہو گیا تو میرا یہ ان کے سہن تھا کہ 40,000 تو ہم نے آپ کو دیا, لیکن ہماری گاڑی ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, جو کہ اوبویسلی میجورٹی میں نہیں ہوگا. بہت کم گاڑیاں ہوں گی جن کو ضرورت پڑی. تو ہم نے جو آپ کو پیسے دے دیے اور ہمیں سروس ملی نہیں, تو کیا یہ حلال ہے؟ تو اس میں مجھے بڑا انٹرسٹنگ جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ چوکی دار رکھتے ہیں اور گھر میں چوری نہیں ہوتی, تو کیا اسے سیلری نہیں دیں گے؟ پوائنٹ سمجھ رہے؟ بالکل. بیفور آئی کنکلوڈ دس پوڈ کاسٹ, ہم نے اسٹارٹ اپ پہ بڑی بات کی, ایکو سسٹم اور ای کامرس پہ بڑی بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ ابھی اسٹارٹ اپ میں لوگوں کو مینٹورشپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے,
کیا لگتا ہے آپ کو کہ سٹارٹ اپ کی طرف بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا, کوئی قافلہ ہونا چاہیے, اس کا لیڈر ہونا چاہیے, تو کوئی لوگ کام کر رہے ہیں یا کوئی لوگ اب فرنٹ پہ آ رہے ہیں کہ یار اس عوام کو تھوڑا سا ای کامرس کے ہجوم سے ڈائیورٹ کر کے سٹارٹ اپ والی طرف پہ بھی لیں, بیکاز رسک تو سیم ہے, پیسہ تو آپ کا وہاں پہ بھی ایکولی ڈوبنے کا چانس ہے, یہاں پہ بھی محنت بھی سیم ہے, اور وہی آپ کی والی بات کہ لانگ ٹرم میں اگر آپ 20-25 سال میں دیکھتے ہو تو آپ کیا بنا رہے ہو, وہ والا ایلیمنٹ ای کامرس کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ مسنگ ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر کرتے ہو, جس طرح دراز کر رہا ہے, جس طرح ایئر لفٹ کر رہا ہے, جس طرح فوڈ پانڈا کر رہا ہے, تو آبویسلی وہ اسٹارٹ اپس ہیں, وہ بہت بڑے اسٹارٹ اپس اب ہو گئے. تو کوئی آ رہا ہے اس طرف, یا کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کس طرح ہم اسٹارٹ اپ کا ایک ایکو سسٹم بھی ڈیولپ کریں جہاں پر ٹریننگز ہو رہی ہیں, انکیوبیشن سینٹرز تو ہیں لیکن پرائیویٹ لوگ بھی اس کے ہیں, کون آ سکتے ہیں, کیا چانسز ہیں, فنڈ ریزنگ مزید کس طرح آسان کی جا سکتی ہے, کون لوگ کام کر رہے ہیں اس کا بڑا ہی بیسک اور سمپل سا میں جواب دوں گا. جو ٹریننگ سینٹر دنیا میں ٹاپ لیول کے بھی ہے نا, وہاں پہ بھی جو اسٹارٹ اپ کا فیلئر ریٹ ہے نا, وہ تقریباً 95% ہے. 5% لوگ ہیں جو کہ سروائیو کرتے ہیں. ایون سلیکن ویلی سے بھی آپ لے لیں, وہاں سے بھی جو ریشو نکلتا ہے. تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ ٹریننگ سے جو بزنس نہیں بنتے. بزنس بے شک پڑھا سکتے ہیں آپ, کسی کو سکھا نہیں سکتے. سیکھتے آپ تبھی ہیں جب آپ بزنس کرتے ہیں ایکچولی نا. تو اور میں نہیں سمجھتا ہمیں یہاں پہ لوگوں کو ریڈی کرنا چاہیے کہ اسٹارٹ اپس کی ٹریننگ دیں, کیونکہ میں اگر اپنے لوگوں کو دیکھوں جن کو دیکھ کے میں انسپائر اور مجھے فائدہ ہوا, وہ یہاں کے لوگ ہیں ہی نہیں. مطلب میں ایک افریقہ کا انٹرپرینور ہے, ووسی ٹمبکوا اس کا نام ہے, میں اس کو بہت فالو کرتا ہوں. جیک ما کو, کیونکہ وہ بڑا ویژنری, اس کی باتیں ہوتی ہے ایجوکیشن اور آرٹ, ان کے اوپر بڑا باتیں کرتے ہیں, میں ان کو فالو کرتا ہوں. تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم لوکل لوگ کوئی سکسیزفل سٹوری لے کے آئے, ہم اس کو دیکھیں. ہمارے پاس یوٹیوب اویلیبل ہے, ہمارے پاس فیس بک اویلیبل ہے, ہمارے پاس ہر طرح کے بلاگز اویلیبل ہیں, کنٹینٹ اویلیبل ہے. صرف ہمیں اپنا مائنڈ بنانا ہے, ہمیں صرف وہ ایک انٹرنل جو ہے کہ نا اپنا ایک انوائرمنٹ سیٹ کرنا ہے کہ یار یہ چیز ہے, اس کو ہم نے اتنے سال کے لیے پلان کرنا ہے, اس میں محنت کرنی ہے, دیٹس اٹ. باقی ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آن لائن, کسی بھی طرح کی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے صرف ٹیکنیکلی تھوڑا سا آپ کو ساؤنڈ ہونا پڑے گا. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس بہت زیادہ, فری لانسرز بہت ہیں. تو اوبیسلی آپ کی گلی میں, آپ کی فرینڈ لسٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہو جو ٹیکنیکل ہوگا, جو ڈیولپر ہوگا, آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آئیڈیا ہوگا, کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہوگی جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی, آپ اس پہ R&D کریں, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, اور پھر دیکھیں دنیا میں کہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا خودکار جیسا کانسیپٹ, مجھے نہیں تھا آئیڈیا, لیکن لنڈن میں, UK میں, کیا آپ نے بتایا کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا آلریڈی. تو اسی طرح سے جو بھی آپ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہوگا. آپ اس کو دیکھ کے, اس کی فلسفی کو دیکھ کے وہ کیسے کام کر رہے ہیں, اور وہاں سے بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ سے آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, سم ہاؤ کہیں نہ کہیں آپ پہنچ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ قاسم فار دس امیزنگ کنورسیشن. مجھے تو بڑا مزہ آیا, پرسنلی بہت کچھ سیکھا. امید ہے آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. اور فری لانسنگ کی دنیا سے, ای کامرس کی دنیا سے نکلیں, دنیا بہت بڑی ہے. ای کامرس بھی کریں, یہ نہیں ہے کہ نہ کریں, فری لانسنگ بھی کریں اگر آپ ارلی اسٹیجز پر ہیں, لیکن تھنک فار اے بگر پکچر. دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ کو اگلا مائکروسافٹ یا ٹیسلا بنانا ہے. آپ جو ہے کوئی سوئی بھی ایجاد کر لیں, جس طرح انہوں نے مثال دی کہ ایک ایکسٹینشن ہے گوگل کروم میں یوز ہو سکتی ہے, جو کہ اوبر والے بھی یوز کریں. بڑی کمپنی یوز کری ہے, اور صرف $1 سبسکرپشن ہے اس کی. آئی ہوپ you like this podcast. Make sure you subscribe to our channel and share this video with your friends. Thank you.